أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بطن خفيات الأمور ودلت عليه أعلام الظهور، وامتنع على عين البصير، فلا عين من لم يره تنكره، ولا قلب من أثبته يبصره. سبق في العلو فلا شيء أعلى منه، وقرب في الدنو فلا شيء أقرب منه، فلا استعلاؤه باعده عن شيء من خلقه، ولا قربه ساواهم في المكان به. لم يطلع العقول على تحديد صفته، ولم يحجبها عن واجب معرفته، فهو الذي تشهد له أعلام الوجود على إقرار قلب ذي الجحود. تعالى الله أما يقوله المشبهون به والجاحدون له علوا كبيرا. ثم السلام والصلاة على أمينه على وحيه، ونجيبه من خلقه، وصفيه من عباده، إمام الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء، واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف۔ میرے معزز ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہم کو اور آپ کو بہترین شیعیان امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام میں شامل فرمائے، اور پروردگار عالم ہم کو اور آپ کو اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام سے محبت کرنے اور ان سے مودت رکھنے اور ان سے وفا رکھنے اور ان کی طاعت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں ان کے محبین سے محبت اور دوستی اور احسان اور ان کے دشمنوں سے دشمنی اور بیزاری کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف۔ میرے معزز ناظرین، پچھلے تقاریر جو آپ کی خدمت میں تقلید کے موضوع پہ پیش کر چکے ہیں، اس میں جتنے بھی تقلید کے دلائل تھے ہم نے ان کو پرکھ لیا، ہم نے ان کی اچھی طرح سے چھان بین کر دی اور ان کو ایمانداری کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ جس طرح مجتہدین حضرات اور مجتہدین کے چاہنے والے مجتہدین کی
تبلیغ کرنے والے، اجتہاد کی صفائی پیش کرنے والے اور تقلید کے پرچار کرنے والے ان تقلید کے دلائل کو پیش کریں گے، ہم نے ان سے بہتر اور زیادہ تفصیل کے ساتھ انہی کے کتابوں کو کھول کھول کر آپ کو دکھایا، لفظ لفظ آپ کو دکھایا اور ایمانداری کے ساتھ دکھایا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے پاس، مجتہدین کے پاس تقلید کے لیے ایسا دلیل ہو جو تقلید کو ثابت کرتا ہو، ہم نے اس کو نہیں چھیڑا، ہم نے اس کو یہاں پہ طرح نہیں کیا، یا ان کی کوئی دلیل ایسا قوی ہو جو اس کا جواب دینا مشکل ہو، ہم نے اس کو اس انداز سے، ناقص انداز سے بیان کیا ہو کہ اس سے اس کا جواب دینا ہمارے لیے مشکل اور ممکن ہوا ہو۔ اس طرح نہیں ہے میرے عزیزو، ہم نے ایمانداری کے ساتھ ان کے دلائل کو بیان کیا، اور ان دلائل کو دیکھ کر آپ کے سامنے جو بھی با انصاف شخص دیکھے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ تقلید کے لیے شرعی طور پر کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ تقلید کے جو اکثر دلائل ہے، نہ صرف ان سے تقلید ثابت نہیں ہوتی، نہ صرف ان سے تقلید کی شرعیت، تقلید کی مشروعیت، تقلید کا جواز اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں ثابت نہیں ہوتی، بلکہ اس کا عکس، یعنی اتباع اہل بیت علیہ السلام، اتباع کلام اہل بیت علیہ السلام ثابت ہوتی ہے۔ اور تقلید کا جو متبادل طریقہ ہے میرے عزیزو، ایک طریق کیا ہے؟ طریق تقلید ہے کہ مجتہد کے فتوے کو لے لو، اس پہ عمل کرو، اس کو دین خدا سمجھو، اس پہ عمل کرو۔ اس سے متبادل جو طریقہ ہے کیا ہے؟ وہ کلام مولا کو لے لو، اس کو دین خدا سمجھو اور اس پہ عمل کرو۔ تو میرے عزیز، جو تقلید کا جو متبادل طریقہ ہے، اس کی حقانیت میں کوئی شک نہیں، اس کی حقانیت میں، اس کی مشروعیت میں، اس کی صراط النجات ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ کلام ائمہ ہدا علیہم السلام لے لو، اس کو اپنا زینت جاں بناؤ، اس کو اپنا زینت دین و ایمان بناؤ اور اس پہ عمل کرو، اس کی اتباع کرو۔ میرے عزیزو، تم شیعہ ہو، پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، یا یورپ میں جہاں پہ میری کلام کو سن رہے ہو، تم مجھے بتاؤ، کیا دین خدا اس کے علاوہ کچھ ہے؟ دین خدا، دین پروردگار عالم، دین اسلام، شریعت حضرت خاتم الانبیاء نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ کہ کلام ائمہ ابرار، 12 امام ہیں، خدا کے خلفاء ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصیاء ہیں، زمین و آسمان عرش برین کے زینت ہیں، ان کی کلام کو عیشی اور لے لو اور اس کی اتباع کرو، ان کی فرامین کا اتباع کرو۔ یہ تقلید کا جو متبادل طریقہ ہے میرے عزیزو، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، یہ اصل دین ہے، تمام دین ہے، کمال ہے دین کے، اور اس کے علاوہ دین ہی نہیں ہے۔ اس کو چھوڑ دو تو دین ہے ہی نہیں۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ تو دین اگر ہے، اس میں شک ہے میرے عزیزو؟ بتاؤ میرے عزیز، میرے محترم دیکھنے والوں، کیا تمہیں کوئی ایسا ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا راستہ ہے کہ کلام اہل بیت علیہ السلام، ان کے فرامین کو چھوڑ کر ہم کوئی راستہ انتخاب کریں اور پھر بھی مسلمان رہیں، پھر بھی اہل نجات رہیں، پھر بھی شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امیدوار رہیں؟ کیا ایسا کوئی راستہ ہے؟ کوئی ایسا راستہ ہے، کوئی طریق ہی نہیں ہے میرے عزیزو، میرے عزیزو، طریق ایک ہی ہے، راستہ ایک ہی، طریق نجات ایک ہی۔ وہ کیا ہے؟ جو ائمہ اطہار علیہم السلام نے فرمایا، جو پروردگار عالم کے خلفاء نے بتایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 جانشین، 12 وصی، 12 وارث، 12 ہادی سلام اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا، وہ دین ہے۔ وہ کہیں تو شریعت ہے، وہ کہیں تو رضا الہی ہے، وہ کہیں تو وجوب ہے، وہ کہیں تو حرمت ہے، وہ فرمائے تو دین کے ارکان ہے۔ تو تقلید کا جو متبادل طریقہ ہے میرے عزیز، اس میں تو مجھے استدلال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ استدلال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ شیعہ ہو، اگر میرا کلام ہے وہابیوں سے تو نکل جاؤ یہاں سے۔ آپ اگر وہابی ہیں، یہاں تشریف رکھتے ہیں، تو آپ تشریف رکھ سکتے ہیں، لیکن میرا خطاب آپ سے نہیں ہے۔ میرا خطاب کن سے ہے؟ میرا خطاب ہے میرے اپنے شیعہ برادران سے اور شیعہ بہنوں سے، کہ ہم شیعہ ہوتے ہوئے ہم اس بات کو طے شدہ سمجھتے ہیں کہ 12 امام جو ہیں وہ بالکل ہر لحاظ سے، عصمت کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ آئینہ کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ ہاں، اگر ہم بس جملے کہہ دیں تو کفر کا ایہام دے دیتا ہے، پر میں اس طرف نہیں جاتا۔
آئینہ کس ہے؟ آئینہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کا. عظمت کس کے؟ عظمت کا آئینہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظمت کا آئینہ. علم کس کا؟ حکمت کس کا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی ہوں بہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت قرآن ناطق بحر حقائق، امام مغارب و مشارق، امام صادق علیہ السلام، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زمانے. حضرت امام حجت، امام منتظر، حجت ثانی عشر سلام اللہ علیہ وروح لہ الفدا، اشبہ الناس بی خلق، بالکل ہو بہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہی سیرت، وہی صورت، وہی حسن بیان، وہی اعجاز، وہی کرامت، وہی شجاعت، وہی مردانگی، وہی عطا، وہی قرب خدا، وہی استجابت دعا. سلام اللہ علیہ وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. تو ان کی اتباع کرنا، اس میں تو استدلال کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے نا. آپ شیعہ ہو اہل بیت علیہ السلام کے شیعہ ہو یا مراجع کا شیعہ، مجتہدین کا شیعہ. سمجھ میں میرا کلام کن سے ہے؟ میرے اپنے شیعہ بھائیوں سے. مجتہدین کا کوئی شیعہ نہیں ہے. شیعہ کن کا ہے؟ شیعہ اہل بیت علیہ السلام کا شیعہ. وہ لوگ جو مجتہدین مراجع کا بھی اتباع کرتے ہیں، وہ غلط فہمی میں اتباع کرتے ہیں. سمجھ، وہ یہ غلط فہمی ہے ان کو نادانی ہے. سمجھتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہے. ان کو ایک غلط راستہ بتایا گیا. وہ اہل بیت علیہ السلام نے تقلید کرنے کا کوئی حکم نہیں دیا. آپ کو حکم دیا ہے کس کا؟ اتباع کرو. کس کی؟ انی تارک فیکم من اخذتم به لن تذلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عترت اہل بیت. ہمیں حکم کس کا دیا گیا ہے؟ من اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی، ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ تبارک و تعالی. جس نے میری اطاعت کی، جس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی اطاعت کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے میری اطاعت کی. اور جس نے میری اطاعت کی یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. یعنی طاعت امیر المؤمنین علیہ السلام طاعت اللہ، طاعت ائمہ اثنی عشر علیہ السلام طاعت اللہ. تو میرے عزیز و تقلید کے جو تبادل طریقہ کار ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. تمام اصل دین یہی ہے. اور ہم علماء سے کہتے ہیں کہ تم فتووں کے بجائے بیوقوفو، بدعت گزارو، دین خدا سے منحرف ہو کر دین خدا کے مخالفت کرنے والوں، فتوے برسانے کے بجائے تم کلام اہل بیت علیہم السلام عوام تک پہنچاؤ. تم روایات اہل بیت علیہم السلام لوگوں تک پہنچاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ایک دفعہ وہ تشریف فرماتے تو فرمایا کہ اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے جانشینوں پر رحم فرما. تو لوگوں نے پوچھا قیل من خلفاؤک یا رسول اللہ، یہ حدیث کتاب شریف کافی میں ہے، آپ کے جانشین کون ہے؟ قال الذین یأتون من بعدی ویرون سنتی، جو لوگ میرے بعد آئیں گے اور میرے حدیث کو لوگوں کو سنائیں گے. تو حدیث اہل بیت علیہ السلام لوگوں کو سنانا تو کتنی بڑی عظمت کی بات ہے. اس کی شرح دینا لوگوں تک. شیعیان اہل بیت علیہ السلام نہ صرف احکام کی بات نہیں ہو رہی، صرف احکام کی بات، اسی طرح عقائد میں، اسی طرح حجج میں، اسی طرح امامت کے حجج میں لوگوں کو سنانا، یہ انسان کو کس طرح بناتا ہے؟ ایک ایسا معلم بناتا ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے. جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیوٹی انجام دے رہا تھا کیا تھا؟ لوگوں کی ہدایت کرنا. جو شخص حدیث اہل بیت علیہم السلام عوام تک پہنچاتا ہے، شیعوں تک پہنچاتا ہے، تو وہ وہی ڈیوٹی انجام دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ڈیوٹی انجام دیتا تھا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک طرح سے جانشین، ایک طرف سے بہت ہی محدود دائرے میں، اس کے پاس اعجاز نہیں ہے، کرامت نہیں ہے. محدث کے پاس اعجاز کرامت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو لیکن ہر لحاظ اس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت نہیں ہے، لیکن وہ اس طرح سے جانشین ہے، کہ وہ لوگوں کو کلام رسول، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سناتا ہے. حضرت امام حجت علیہ السلام روح لہ الفدا وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا فرمان ہے. ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے سید عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، خداوند متعال سے دعا کریں کہ پروردگارا بحق امیر المؤمنین علیہ السلام صلی علی محمد و آل محمد، اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود اور سب رحمتیں ان پر اور ان کے آل
اہل بیت و اوصیاء و خلفاء پر نازل فرما دے، اور اے اللہ اپنے حجت کے فرج میں تعجیل فرما دے۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ اور اے اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں کہ تیرا خلیفہ، تیرا حجت ہم سے راضی ہو، اور ہمارے اعمال، ہمارے گناہ ایسے ہوں کہ امام علیہ السلام کا ہم پہ غصہ ہو، ہم غضب ہو تو ہم بے چارہ ہو جائیں گے، ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تو ارحم الراحمین، تو ہمیں اپنے حجت کی ناراضگی سے، ان کے غضب سے پناہ عطا فرما، اور ہمارا توبہ قبول فرما، اور ہمیں ان کے سامنے سرخروئی عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ حضرت امام عاصر علیہ السلام وروح لہ الفدا ہمارے مالک مطلق فرماتے ہیں، وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ۔ جو حوادث واقعہ پیش آتے ہیں، حادثے آپ پہ پیش آتے ہیں، مسائل پیش آتے ہیں جن کا تمہیں علم نہیں ہے، ان میں کیا کرو؟ رجوع کرو کن سے؟ روات حدیث سے، جو آپ کو حدیث سناتے ہیں، حدیث اہل بیت علیہم السلام، مشائخ حدیث، روات حدیث، ان کے کتب سے مراجعہ کرو، ان کے تصنیفات سے مراجعہ کرو، ان کے اشخاص سے مراجعہ کرو، ان سے سیکھو ہمارا فرمان کیا ہے، کیونکہ وہ میرے آپ پر حجت ہیں، وہ میں نے رہنما آپ کے لیے نصب کیا ہوں، وہ رہنمائی کرتے ہیں، ہماری نیابت میں آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، تقلید کا جو متبادل طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ اہل بیت علیہم السلام کے فرامین کی وہ اتباع کرنا، اہل بیت علیہم السلام کے کلام پر نور، کلامکم نور۔ زیارت جامعہ کبیرہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ کلام و اہل بیت علیہم السلام، ان کا کلام نور، روشنی۔ روشنی کیا ہوتا ہے؟ روشنی جب آ جاتا ہے تو اندھیرا نہیں رہتا، اندھیرا جب نہیں رہتا یعنی آپ کو جب نور سامنے ہو، روشنی سامنے ہو، تو آپ کدے میں جا کے نہیں گریں گے، آپ صراط مستقیم سے نہیں ہٹیں گے، خطرات آپ کو سب نظر آئیں گے، انحرافات سب آپ کو نظر آئیں گے، راستے میں جو درندے ہوں گے وہ سب آپ کو نظر آئیں گے، ان سے آپ بچ کے جائیں گے۔ کلام اہل بیت علیہم السلام نور ہے، اہل بیت علیہم السلام کے علاوہ اللہ نے کوئی حجت نہیں بنایا، کوئی خلیفہ اللہ کا نہیں ہے، کوئی امام نہیں ہے، صرف آپ کے ائمہ اطہار علیہم السلام ہے، اور زندگی دو دفعہ نہیں، زندگی آپ کو دو دفعہ ملے گی، مرنے کے بعد دوبارہ آئیں گے آپ، ہاں اس زندگی میں تقلید کرو، اگلے والے میں انشاءاللہ کیا کریں گے؟ اہل بیت علیہم السلام کی اتباع کریں گے۔ نہیں، زندگی ایک ہی ہے عزیزو، مرنا ہے، تو اس زندگی کے ہر لمحے کو انسان کو غنیمت لینا چاہیے، اور اس خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کو کس میں صرف کرنا چاہیے؟ ہاں کس میں صرف کرنا چاہیے؟ طاعت اہل بیت اطہار علیہم السلام، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، کوئی شک ہے میرے عزیزو؟ تو میرے عزیز، میرے بھائی، میری بہن، آپ میری بات کو سن رہے ہیں، تو ہم یہاں پر آپ کے لیے کوئی نیا دین، کوئی بدعت کا راستہ نہیں کھول کے آئے ہیں کہ اگر ہم نے تقلید کو ٹوکر مار دیا اس لیے کہ شرعی نہیں ہے، دلیل کے ساتھ، جو ہم نے تقلید کو ٹوکر اس لیے نہیں مارا ہے کہ ہمیں مجتہدین سے شخصی کوئی بغض ہے، ہمارا شخصی نقصان ہے اس میں، ہمارا ان کے مجتہدین بڑے بے رحم ہوتے ہیں، تو شیعہ مولوی اس ظاہر میں ان کا دین ایمان ہوتا ہے، یا حقیقت میں اس میں کیا عرض کروں، حقیقت میں کیا ہوتے ہیں وہ آپ کو خود اندازہ لگانا ہوگا۔ یہ ان سے دشمنی، ان سے ٹکر لینا وہ بالکل مرجعیت سے، کیونکہ سب 100% جتنے بھی مولوی ہیں آپ کے، وہ سب کے سب کیا ہیں؟ وہ مرجعیت کے چمچے ہیں، مرجعیت سے ٹکر لے لو تو یعنی پورا شیعہ طائفے کے جتنے علماء ہیں ان سے دشمنی کر لو، اور وہ جب کسی سے اعلان جنگ کرتے ہیں تو جب تک اس کو ختم نہیں کرتے وہ کسی رحم نہیں کرتے، یہ شمول آپ کو تو یہ تو پتہ ہے، نہ اس کے لیے کوئی وہ دنیا میں رہنے کی کوئی جگہ نہیں چھوڑتے، تو اس کو مرجعیت سے ٹکر لینا، تقلید کو رد کرنا، یہ ہمارے لیے کوئی ذاتی منفعت اس میں نہیں ہے، ہم نے تقلید کو اگر رد کیا ہے اس لیے کہ یہ بدعت ہے، اس لیے کہ اہل بیت علیہم السلام کی جانب سے یہ مقرر ایک شرعی طریقہ نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی میرے عزیزوں؟ اہل بیت علیہم السلام کے ہم نے اتباع کرنی ہے، ان کے کلام کی اتباع کرنی ہے۔ میرے عزیزوں، یہاں پر ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک مطلب آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور وہ یہ ہے کہ اب تقلید کے متعلق میری گفتگو ختم ہو چکی، تقلید کے متعلق جتنا بھی دلیل تھا جماعت مجتہدین کے پاس وہ ہم نے ایکسپلین کر دیا اور اس کو رد کیا، تو تقلید موضوع پہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں رہی۔ تقلید کا جو متبادل طریقہ ہے
کلام اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنا، اس میں مجھے استدلال کی ضرورت ہے؟ مجھے دلیل لانے کی ضرورت ہے عزیزو؟ اب مجھے بتاؤ، اگر تم وہابی ہو، اگر تم ناصبی ہو، اگر تم عمری ہو، اگر تم ابو بکر کے ماننے والے ہو تو ٹھیک ہے، ہاں؟ اگر تم مسلمان نہیں ہو، اگر تم یہود ہو، نصرانی ہو، تو مجھے بتاؤ، میں تقریر کروں کہ کیوں تم اہل بیت علیہ السلام کو مانو، اس کی پیروی کرو۔ لیکن آپ تو میرے نور عین ہو، آپ تو شیعہ ہو، آپ کے لیے اس موضوع پہ تو استدلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے ضرورت؟ کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ تو تقلید کے متعلق گفتگو ختم۔ تقلید کے جو متبادل طریقہ ہے وہ دلیل نہیں مانگتا، وہ بدیہی ہے، وہ روشن ہے، وہ واضح ہے کہ وہ طریق حق ہے۔ میرے عزیزوں، یہاں پہ ایک بات میں آپ کو چھیڑنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، وہ یہ ہے کہ احادیث میں اگر اختلاف ہو تو ہم کیا کریں؟ حدیث میں اگر اختلاف ہو اور حدیث میں اگر تناقض ہو، ایک حدیث کچھ کہتا ہے، دوسرا حدیث کچھ کہتا ہے، تو اس صورت میں ہم کون سا طریقہ کار اپنا لیں؟ تو اس موضوع کو میں آپ شروع کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ عام طور پر اس موضوع کو، یعنی حدیث میں اگر اختلاف ہو تو اس صورت میں ہم کیا کریں؟ اس موضوع کو مقلد اور تقلید کو کی پرچار کرنے والے مولوی جو ہوتے ہیں اس دلیل کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ یہ تقلید کرنے کی دلیل ہے، لیکن یہ تقلید کرنے کی دلیل نہیں ہے۔ تقلید کرنا کس طرح ثابت ہوتا ہے میرے عزیزو؟ تقلید کی حجیت اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ آپ فرمان لے کے آئے اہل بیت علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام کا حدیث لے کے آئے کہ انہوں نے فرمایا تقلید کرو، تب ثابت ہوتا ہے۔ اس طرح تو حدیث کوئی ان کے پاس ہے ہی نہیں، سمجھ میں آ رہی نا؟ کوئی حدیث ہے ہی نہیں۔ حدیث جو ہیں وہ تقلید کا عکس ثابت کرتی ہیں، ان کے متعلق بات کر چکے ہیں۔ حدیث میں اختلاف ہے، آپ جاتے ہیں مجلس سننے، وہاں پہ مجلس ممبر پہ بیٹھا ہے طالب علم، قم سے آیا ہے، ریف اشرف سے آیا ہے، وہ اوٹ پٹانگ مار رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو کہتا ہے آپ تقلید کریں، تقلید کریں۔ کیوں تقلید کریں؟ تقلید اس لیے کریں کہ حدیث میں اختلاف ہوتا ہے، حدیث میں اختلاف ہوتا ہے، ایک حدیث حلال کہتا ہے، دوسرا حدیث حرام کہتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو مجتہد کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ تو میرے عزیز، حدیث میں اختلاف حق ہے، حدیث میں نہ سب احادیث میں، بعض احادیث میں اختلاف ہے، حدیث اختلاف، لیکن اس سے تقلید ثابت نہیں ہوتی۔ بہرحال احادیث میں اختلاف اگر ہے، مثلا آپ کا ایک باس ہے، سمجھ میں آ رہی نا؟ باس کیا کہتے ہیں اس کو اردو زبان میں؟ آپ ایک جگہ کام کرتے ہیں، وہاں پہ جو دکان کا یا فیکٹری کا جو مالک ہے، مالک کی فیکٹری ہے، اس کے لیے آپ کام کرتے ہیں، اگر اس کی طرف سے دو متضاد فرمان آتا ہے آپ کے لیے، ایک فرمان میں مثلا ایک انسٹرکشن میں لکھتا ہے اس طرح کرو، دوسرے انسٹرکشن میں لکھا ہے اس طرح کرو، تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ اس صورت میں آپ کسی تیسرے آدمی کی بات مانیں گے؟ نہیں، اس صورت میں آپ اس سے پوچھیں گے کہ بھائی مالک مکان، مالک فیکٹری، آپ کے ان دو فرامین میں اختلاف ہے، ہم کیا کریں؟ تو عزیزو، اگر اہل احادیث میں اختلاف ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تقلید حجت ہے، اس میں صرف یہی ہے، اس کا نتیجہ صرف یہ حدیث میں اختلاف ہے، ہم اختلاف حدیث کی صورت میں کیا کریں؟ اس کا اہل بیت علیہ السلام نے کیا حل بتایا ہے، حل بتایا، اس کی طرف جائے گا، اور وہ حل مشکل ہی نہیں ہے، وہ تقلید سے زیادہ آسان ہے۔ مزے کی بات یہ ہے، وہ تقلید سے زیادہ آسان ہے، اس کی وہ تو ہمارا موضوعی گفتگو یہی ہے کہ اختلاف حدیث کی صورت میں ہم کیا کریں۔ تو میرے عزیزو، میں یہاں پر ایک مقدمہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح علماء مجتہدین کہتے ہیں اور وہ بالکل حدیث کے دشمن ہوتے ہیں، سب سے بڑا دشمن حدیث کا کون ہوتا ہے میرے عزیز؟ آپ کے مجتہدین حضرات اور ان کے پرچار کرنے والے، ان کے چمچے مولوی جو ہوتے ہیں، جو تبلیغ کرتے ہیں، وہ ہوتے ہیں۔ جس طرح وہ، کیونکہ ان کی دشمنی ہے حدیث سے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے آپ ان کی امامت کو چھوڑ دیں، آپ ان کو کلام کو اپنے لیے حجت مانتے ہیں نا، آپ مرجے کی کلام کو اپنے لیے حجت مانتے ہیں، تو آپ ان کو امام مانتے ہیں ایک طرح سے، سمجھ میں آئی نا؟ تو وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ ان کی، یہ تو بہت بڑا نقطہ ہے میرے، بہت بڑے سیٹ ہے، سمجھ میں آ رہی نا؟ میں ایک مجتہد ہوں، میں ایک مرجع ہوں، فرض کریں میری کلام شیعہ عوام کے لیے حجت ہے، میں کہوں ناچو تو وہ ناچیں گے، میں کہوں گا مرو تو وہ مریں گے، سمجھ میں آ رہی نا؟ بہرحال مجتہدین تو یہ نہیں کہتے کہ ناچو یا مرو، وہ کہتے ہیں مثلا فلان چیز حرام ہے، فلان چیز حلال ہے، اس طرح کرو، یہ کرو، خمس مجھے دے دو، میرے وکلا کو دے دو۔ یہ تو بہت بڑی سیٹ ہے، لوگ تو اس کے لیے، لوگوں نے اسی سیٹ کے لیے کیا کیا، ان لوگوں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو شہید کیا، آگ لے کے آئے، آتش کے شعلے لے کے آئے،
وہاں پہ لکڑ لے کے آئے جلانے کس کے گھر کو؟ وہی گھر جس پہ کھڑے ہوتے تھے، جس گھر کے سامنے دروازے کے سامنے کھڑے ہوتے تھے صاحب رسالت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نماز فجر سے پہلے، اذان سے پہلے مسجد کے لیے نکلتے تو وہاں پہ کھڑے ہوتے، انما یرید اللہ، آیہ تطہیر کی تلاوت فرماتے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سمجھ میں آ رہی بات میرے عزیزو؟ اس دروازے، اس پاک دروازہ جس کے سامنے جبرائیل سجدہ کرتا تھا، اس پاک دروازے کے سامنے کنہوں نے؟ مسلمانوں نے، صحابہ نے۔ کس لیے؟ دنیا کی محبت میں، ریاست کی محبت میں، لیڈر بننے کی محبت میں۔ تو درست ہے کہ نہیں؟ اب بھی دنیا میں اتنے فتنے ہیں، تو کس لیے اتنے فتنے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کو ہوس ہو گئی ہے، مختلف لوگوں کو ہوس ہو گئی کہ وہ لیڈر بنے، حکومت ان کے ہاتھ میں۔ تو اس کے لیے قتل بھی، فتویٰ بھی، تحریف قرآن بھی، تحریف سنت، جس طرح سے بھی ہو سکے ہم خلافت بنائیں، حکومت بنائیں۔ تو میرے عزیزو، یہ مرجعیت ایک طرف سے، ایک طرح سے امامت ہے، بہت بڑی ریاست ہے، لوگوں شیعوں کی لیڈرشپ ہے۔ تو وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کی یہ سلسلہ کنٹینیو رہے۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ ان کے دنیاوی ذاتی منفعت بھی ہے، اور ایک طرح سے ان کو تعصب بھی ہے، یعنی مذہبی تعصب ہے۔ وہ واقعاً اس طریقہ کار کو، مرجعیت کے طریقہ کار کو، اجتہاد و تقلید کو طریقہ صحیح سمجھتے ہیں، اس لیے وہ اس کی دفاع کریں گے۔ تو میرے عزیز، تو یہ لوگ، تو وہ حدیث کو اپنے، آپ اگر حدیث کی طرف رجوع کرنا چاہیں، آپ شیعہ آدمی، شیعہ عام آدمی، تو وہ اس کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ اس کو اپنے لیے وہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، آپ کو خود پتہ ہے مجتہدین کیا حوصلہ افزائی کریں گے آپ کو کہ آپ جا کے حدیث پڑھیں، عمل کریں، وہ کبھی اس کی اجازت نہیں دیں گے، اور کبھی اس کی وہ آپ کو کبھی اس بات کی شوق نہیں دلائیں گے، بلکہ وہ آپ سے کہیں گے کہ نہیں، حدیث عمل نہ کرو، حدیث کی طرف نہ جاؤ۔ کیوں نہ جائیں؟ ان کی دلائل میں سے ایک دلیل یہی ہے کہ حدیث میں اختلاف ہوتا ہے، اور اس کو بہت ہی مبالغے کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ تو ہمارا پہلا مقدمہ یہی ہے میرے عزیزو، جس مبالغے کے ساتھ اور جس مرچی مسالہ لگانے کے ساتھ آپ کے خدمے میں پیش کیا جاتا ہے، جیسے مجتہدین پیش کرتے ہیں کہ حدیث میں بہت اختلاف ہے، اس طرح نہیں ہے۔ اکثر ہمارے حدیث میں نہ صرف اختلاف نہیں ہے، بلکہ وہ ایک دوسرے کی وہ تائید کرتے ہیں، ایک دوسرے کی وہ تشریح کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ اکثر احادیث میں یہ ہوتا ہے کہ یہ نہ صرف وہ ایک دوسرے سے اختلاف نہیں رکھتے، بلکہ ایک دوسرے کے لیے قرینہ ہے، ایک دوسرے کی تائید ہے، ایک دوسرے کی وہ تشریح ہے اور توضیح ہے۔ اغلب احادیث ہمارے پاس نہیں، اس مرحلے سے جب گزرتے ہیں تو اکثر احادیث میں اختلاف نہیں ہے، اور ایک غلط فہمی ہے، اور یہ غلط بیانی ہے عمدن ہمارے مجتہد حضرات کی طرف سے آپ کو پیش کیا جاتا ہے کہ تاکہ آپ حدیث کی طرف نہ جائیں۔ دوسرا مرحلہ، جن احادیث میں آپ کو اختلاف نظر آتا ہے، کچھ احادیث میں وہ اختلاف نظر آتا ہے، وہ اغلب یہ ہوتا ہے اختلاف ظاہری ہوتا ہے۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ نے تأمل نہیں کیا، آپ نے اس میں تفکر نہیں کیا، آپ نے اس کو خوب پڑھا نہیں۔ سمجھ میں آ رہی؟ خوب پڑھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان دو حدیثوں میں جو آپ کو اختلاف نظر آ رہا تھا وہ حقیقت میں اختلاف نہیں ہے، اور یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ اغلب موارد جو کہا جاتا ہے کہ اختلاف ہے، اختلاف نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ تیسرے مرحلے پہ جاتے ہیں، کوئی ایسا دو حدیث ہو جو آپ کے نزدیک آ، دونوں میں اختلاف، اور یہ اختلاف ظاہری بھی نہیں، یہ قابل جمع بھی نہیں، قابل جمع بھی نہیں، قابل جمع بھی نہیں۔ درست ہے؟ تو ایسے صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ اس صورتحال میں خود اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے آپ کو طریقہ کار بتا دیا ہے، آپ کیا کریں۔ لیکن اس طریقہ کار پہنچنے سے پہلے میں بہت اہم نقطہ، ایک بہت ضروری بات آپ کی خدمت میں اسی موضوع پہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی توضیح دینا چاہتا ہوں، اور اس بات کو میں نے مقرر عرض کیا ہے کہ ایک عام شیعہ آدمی ہونے کی حیثیت سے، ایک شیعہ کے ایک شیعہ مذہب کے ایک ماننے والے کے حیثیت سے، جس کی ایکسپرٹیز نہیں ہے، جس کی نالج نہیں ہے، جس کا علم نہیں ہے حدیث میں، آپ کو میں نے ہمیشہ عرض یہی کیا کہ آپ کو ہمیشہ ضرورت رہے گی عالم کی، اور ہم جس تہمت ہم پہ لگایا جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں لوگوں کو تم خود جا کے حدیث پڑھو، عمل کرو، یہ تہمت، یہ بہتان ہے، یہ جماعت مجتہدین کی حیا نہیں ہے، یہ بہتان لگاتے ہیں۔
ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ مثلا پاکستان کے شہر ملتان کے اطراف میں جو گاؤں ہیں وہاں پہ شیعہ رہتے ہیں، وہ گاؤں میں بہت سارے شیعہ ہوتے ہیں، خواتین ہیں ان میں سے بہت سارے، یا بزرگ حضرات ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کی تعلیم نہیں ہے، وہ جا کے خود جا کے من لا يحضره الفقیہ پڑھے اور عمل کرے۔ اب کہاں ہے، کب ہم نے یہ کہا ہے؟ اور کون بیوقوف ہے جو ایک بات کہے؟ لیکن اس بات کی نسبت ہمیں دی جاتی ہے ہمیشہ، تو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ عالم سے کوئی چارہ نہیں، لیکن کون سا عالم میرے عزیزو؟ وہ عالم جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا غلام ہے، وہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا لسان ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کے کلام کو آپ تک، آپ کے سرائیکی زبان، مادری زبان ہے، یا پنجابی مادری زبان ہے، یا اردو آپ کی مشترکہ زبان ہے، یا کوئی بھی اور اس زبان میں آپ کے لیے لکھ کر ترجمہ شرح لکھ کر سمجھاتا ہے، کتاب تعلیف کرتا ہے، یا بیان کرتا ہے، کلاس رکھتا ہے، وہاں پہ آ کے بیان کرتا ہے، سمجھ میں وہ اس عالم سے سیکھنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔ سمجھ میں آ رہی نا یہ مقدمہ؟ جیسے کہ اگر آپ مقلد بھی ہوں تو عالم کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، آپ مقلد ہیں۔ آپ سمجھیں کہ آپ ملتان کے کسی گاؤں میں کوئی خاتون ہے، وہ تقلید کرنا چاہتی ہے کسی مرجع کی جو نجف اشرف میں ہے، وہ نجف جو مرجع ہے، فرض کریں وہ عربی ہے، ایرانی ہے، یا کسی اور نیشن کی، وہ تو سرائکی تو اس کو آتی نہیں، سرائکی آتی بھی ہو تو اس عورت سے کبھی بات نہیں کرے گی، سرائکی میں کبھی کتاب نہیں لے کے گا، کتاب اس کی عربی میں ہوگی، اس کا ترجمہ اردو میں کیا جائے گا، عالم آئے گا آپ کے گاؤں میں، اس کتاب کی روح سے آپ کو فتووں پہ فتوے سنایا جائے گا، اور جہاں فتویٰ سمجھ نہ آئے اس کی تشریح کرے گا۔ تو تقلید کے لیے بھی عالم کی ضرورت ہے، تو ہم کوئی مشکل راستہ نہیں بتا رہے، لیکن مشکل اس میں یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں، موجودہ حالت میں یہ ہے کہ شیعہ علماء نے شیعہ حوزوں نے بولے حدیث اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو بالکل نبذوا وراء ظہورہم، اس کو کیا کیا ہے، اس کو اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا ہے، حدیث کو، کتاب کو پاڑ کر پیٹھ کے، نہ حدیث ان کو آتی ہے، نہ حدیث وہ آپ کو سنا سکتے ہیں، اور نہ ان کو حدیث سے جواب دینا آتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا مشکل، ان کو فتوے آتے ہیں، وہ بھی سب کو نہیں آتے فتوے، بعض ہوتے ہیں علماء جن کو فتوے آتے ہیں، فتووں پہ عبور ہے، لیکن حدیث سے آپ کو سوال جواب نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ ایک ایسا مشکل ہے کہ اس میں اس کا حل یہی ہوگا کہ علماء جو خدا شناس ہیں وہ یہاں پہ مسئولیت کا احساس کریں، اور ذمہ داری کا احساس کریں، اور یہاں پہ دین کی خدمت کریں، اور وہاں تک حدیث پہنچائیں۔ جو طریقے کا ہم شیعہ قوم نے سینچریز تک، یعنی صدیوں تک اس پہ عمل نہیں کیا، ایک باطل راستے پہ گئے، تقلید کے راستے پہ، اس کی ہم کیا کریں، اس کی جبران کریں، اس کمزوری کو ہم دور کریں، تاکہ ہمارے قوم میں حدیث کی کتابیں نہیں ہیں، حدیث کے شروع نہیں ہیں، اس کو ہم شیعہ قوم کے لیے تعلیف کریں، پیش کریں، اور گاؤں گاؤں میں ایسے نوجوانوں کی تربیت کریں، تو وہ احادیث لوگوں کو سنا سکے، احادیث لوگوں کو پڑھا سکیں۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ تو یہ ایک بہت بڑا قدم ہے جو ہمیں اٹھانا ہوگا، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے، شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے، یہی کام کرنا ہوگا، اور اگر ہم دین خدا چاہتے ہیں، اگر ہم مولا امام زمانہ سلام اللہ علیہ کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ زمانہ ایسا آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه، لا يبقى من القرآن الا رسمه، ومن الاسلام الا اسمه۔ بلی ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ قرآن میں سے صرف اس کی کتابت ہوگی لوگوں کو، اور اسلام میں سے صرف نام رہ جائے گا، بس نام رہ جائے گا۔ ہم یسمون به وهم عبد الناس، لوگ مسلمان کہلائیں گے، لیکن ان سے اسلام سے دور تر وہی لوگ جو مسلمان کہلاتے ہیں، وہ یہود سے بھی اسلام سے دور ہوں گے، نصارہ سے بھی اسلام سے دور ہوں گے، ہندو بھی ان سے اسلام سے زیادہ قریب ہوں گے، اور وہ جو مسلمان کہلائیں گے وہ اسلام یا ہندوؤں سے بھی اسلام سے دور ہوں گے۔ ایسا زمانہ ہے، اگر ہم نام کے شیعہ رہنا چاہتے ہیں اور بدعتوں پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو اور بات۔ تو میرے عزیزو، عالم سے کوئی غنا نہیں،
اگر ہم یہ طریقہ کار مان لیں کہ عالم سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، عالم کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، لیکن کون سا عالم؟ عالم وہی جو امام علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مخالفا لهواه مطیعا لامر مولا، فقیح ہو، اپنے اپنے خدا سے ترس ہو، دین کا دین کا دفاع کرنے والا ہو، اور گناہوں سے ہوائے نفس جو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں ان سے بچنے والا شخص ہو، اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے سامنے بالکل تسلیم۔ ایسے عالم ان سے حدیث اخذ کرنی چاہیے۔ اچھا، للعوام ان يقلدوا ان ياخذوا الحديث عنهم، میں نے بتایا کہ تقلید یہاں پہ مراد اخذ حدیث ہے، ان سے حدیث اخذ کیا جائے۔ اچھا میرے عزیزو، اگر ہم نے یہ طریقہ کار طے کر لیا، یہ طریقہ کار کرنا ہے، تو جو تھوڑی بہت احادیث میں اختلاف ہے درست ہے، اگر ہم ان سے حدیث لیتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں اس عالم کے لیے کہ وہ احادیث جو مختلف ہیں ایک دوسرے سے وہ آپ کو سب سنیں، کوئی ضرور، اور آپ کے لیے بھی ایک شیعہ عام آدمی ہونے کے حیثیت سے ضروری نہیں کہ آپ تمام احادیث سیکھیں، حتیٰ کہ وہ احادیث جن کے آپس میں اختلاف ہے، سمجھ میں آ رہی نا؟ تو ایک معلم حدیث ہونے کی حیثیت سے میں وہ احادیث آپ کو سناؤں گا جو ایک دوسرے سے اختلاف نہیں رکھتے، جو اختلاف رکھنے کے باوجود وہ ترجیحات جو ائمہ علیہ السلام نے بتایا ہے ان ترجیحات سے وہ سالم نکلتی ہیں، وہ حدیث صرف آپ کو سنا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو اختلاف الحدیث سنایا جاتا ہے یہ اس میں کوئی ضروری نہیں ہے عوام کو اس میں آپ کنفیوز کریں، عوام کو آپ اس میں بیچارہ وہ حیران کر دیں کہ وہ کس طرف جائے۔ جیسے اگر ایک مجتہد کے فتوے ہیں، سابق زمانے میں اس نے کچھ فتویٰ دیا، ابھی کچھ اور فتویٰ دے رہا ہے، اس کے فتووں میں اختلاف ہے، لیکن ایک فتویٰ ہے اس کو اخذ کرنا ہے، دوسرا فتویٰ کی ویلیو نہیں ہے کیونکہ وہ پرانا فتویٰ ہے، اس نے اپنی نظر چینج کر لیا، تو آپ کس فتوے کو نقل کریں گے؟ دونوں فتووں میں تعارض ہے، لیکن وہ ایک فتویٰ ایسا ہے کہ وہ اس میں مرجحات کی وجہ سے وہ سالم نکل آتا ہے کیونکہ وہ موجودہ فتویٰ ہے، تو آپ کو وہی سنائیں گے، دوسرے فتویٰ آپ نہیں سنائیں گے لوگوں کو، تو یہی کے طریقہ کار حدیث میں۔ اچھا، تو عوام کے لیے کوئی مشکل نہیں، اگر مشکل اگر ہے عوام کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ ہے کہ صرف علماء کی مصیبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام میں سے صرف اس کا نام رہے گا، اور مسلمان نام کے ہوں گے، اور وہ یہود بھی ان سے زیادہ اسلام کے قریب ہوں گے، وہ سب سے کافر طائفہ وہی ہوگا جو مسلمان کہلائیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اور اس کے راوی کون ہے؟ امام صادق علیہ السلام نے روایت کی اپنے آباء طاہرین امیر المؤمنین علیہ السلام، سبحان اللہ، اسی حدیث میں ہے فقہاء ذلك الزمان شر الفقہاء تحت ظل السماء منهم بدأت الفتنة وإلیہم، اس زمانے کے جو عالم ہوں گے، بدترین عالم اس زمانے کے بدترین، تمام فتنوں کے اساس وہی علماء ہوں۔ اب شیعہ علماء اپنے ڈیوٹی پہ عمل نہیں کرتے، کوئی ان کو یاد دلائے کہ ڈیوٹی تمہاری یہی ہے، تم کلام اہل بیت علیہ السلام شیعوں کو سناؤ، وہ آپ کو الٹا آپ کو کیا بنائیں گے؟ استعمار کا ایجنٹ، ٹھیک ہے کہ نہیں میرے عزیز؟ اختلاف الحدیث بحث کو میں ذرا کچھ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے بعد راہ حل جو اہل بیت علیہ السلام نے بتایا وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا اختلاف الحدیث حق ہے؟ واقعا یہ حق، کیا ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں تعارض ہے؟ جی ہاں تعارض ہے۔ کیا معصوم ہونے کے ناطے، وہ معصوم ہو کر بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک معصوم کے کلام میں تعارض ہو؟ جی ہاں ہو سکتا ہے، لیکن وہ حکمت کی وجہ سے، حکم اللہ کی وجہ سے، سمجھ میں آ رہی نا؟ وہ حکم اللہ کی وجہ سے ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ ہم جو ہمارے کلام میں تناقض ہوتا ہے وہ ہماری نادانی کی وجہ سے تناقض ہوتا ہے۔ آپ نے مجھ سے کچھ پوچھا، میں نے ایک جواب دیا آپ کو، میں بھول گیا اس جواب 2 مہینے کے بعد کسی اور نے پوچھا تو میرے ذہن میں کچھ اور آیا، میں نے کچھ اور جواب دے دیا، سمجھ میں آ رہی نا؟ تو کیونکہ میری علم محدود ہے، میں غفلت کا شکار ہو جاتا ہوں، میں نسیان کا بھول پن کا شکار ہو جاتا ہوں، سمجھ میں آ رہی نا؟ کبھی کوئی بات مجھے اچھی لگتی ہے، کبھی دوسری بات مجھے اچھی لگتی ہے، کیونکہ میرا علم محدود، میں معصوم نہیں ہوں، اس لیے میرے کلام میں جو تناقض ہوتا ہے اس کی سبب کیا ہے؟ اس کی سبب یہ ہے کہ میں غیر معصوم،
سمجھ میں آ رہی؟ لیکن معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے کلام میں جو تناقض ہے اس کی وجہ کچھ اور ہے، انہوں نے خود بتایا۔ میرے عزیز، راوی کا نام ہے زرارہ ابن اعین، وہ کہتا ہے کہ میں گیا مدینہ منورہ میں، خدمت پہنچا کس کے؟ قرآن ناطق بحر حقائق، امام المغارب والمشارق، جعفر بن محمد الصادق علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ کتنا نور ہے ان کے اسماء میں، کتنا نور ہے ان کے اسماء مبارکہ میں، سلام اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ۔ میں پہنچا مولا کی خدمت میں، مولا کے بارگاہ میں، اور ان سے ایک سوال عرض کیا تو انہوں نے جواب دیا۔ کچھ لمحوں کے بعد ایک شخص وارد ہوا، اس نے وہی سوال کیا، اس کو دوسرے انداز میں امام علیہ السلام نے کچھ اور جواب دیا۔ سمجھ میں آ رہی؟ کچھ لمحوں کے بعد ایک تیسرا شخص آیا، اس نے کچھ اور، وہی سوال اس نے بھی دہرایا، وہی سوال اس نے، اس کو کچھ اور ایک اور انداز میں امام علیہ السلام نے جواب دیا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے عرض کیا میرے مولا، میرے آقا، اتنے دور سے یہ لوگ آئے، آپ سے سوال کیا آپ نے، اس کو مجھے مختلف، اس کو مختلف، اس کو مختلف، تین مختلف جواب دیے۔ تو امام علیہ الصلاۃ والسلام کا جواب دیکھیے میرے عزیزو، کتاب ہے الاصول من الکافی، طبع دار الکتب الاسلامیہ فی تہران، یہاں پہ ملاحظہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 65، وہاں پہ ایک باب ہے، ایک باب ہے، فصل ہے کتاب اصول کافی میں، باب اختلاف الحدیث، بلکہ کافی کے شروع میں کتاب العلم میں، اور ہمارے ہاں ہمارے محدثین کا یہ خدمت ہے، انہوں نے احادیث اہل بیت علیہم السلام ہم تک پہنچا دی، لیکن ہم کیا کریں گے؟ کیا عمل کریں گے؟ علم پہنچ گیا، نور پہنچ گیا، کیا ہم اس کو اتباع کریں گے یا اس کو ہاں ضائع ہونے دیں گے؟ کوئی نہ حدیث نہ کوئی پڑھتا ہے نہ کوئی پڑھاتا ہے، آپ کو شیعہ حوضوں کی حالت نہیں معلوم میرے عزیز۔ تو امام علیہ السلام نے یوں جواب دیا میرے عزیزوں، ملاحظہ فرمائیے، یہ پہلا جو محاورہ ہے میرے عزیزوں، یہ حضرت قرآن ناطق حضرت امام باقر علوم النبیین علیہ السلام سے ہے، جو اس کے بعد والی جو روایت ہے وہ ہے حضرت وہی روایت امام صادق علیہ السلام سے ہے۔ تو پہلی روایت جو ہے حضرت امام باقر علوم النبیین علیہ السلام سے۔ تو زرارہ کہتا ہے کہ 3 اشخاص کو 3 مختلف جواب، تو میں نے وجہ پوچھا، تو امام علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یا زرارہ ان هذا خیر لنا وابقى لنا ولکم، اے زرارہ تمہیں حالات کا تو پتہ ہے، تمہیں حالات کا پتہ ہے، تم اگر اپنے امام کی بقا چاہتے ہو اور اپنی بقا چاہتے ہو، امام کی سلامتی چاہتے ہو، امام کے اہل خانہ کی سلامتی چاہتے ہو اور اپنی سلامتی چاہتے ہو، تو یہی طریقہ کار اپنا ہو میرے عزیزو۔ اس کے لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی سچویشن جاننے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے میرے عزیزو، اس زمانے میں یہ بنی امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے ابتدائی ایام میں، اور بلکہ آخر تک بنی امیہ کا حکومت تھا، اور بنی امیہ کے آخری ایام تھے، آخری سال تھے، اور بنو امیہ، آپ بنی عباس بھی یہی تھے، نہایت ہی بے رحم، اور نہایت ہی بے رحم اور نہایت ہی قسی القلب تھے۔ یہ ایک جانب سے، دوسری جانب سے ان کی قدرت، ان کی طاقت، عسکری طاقت محدود نہیں تھی، یعنی بنی امیہ کی جو امپائر تھی، بنی امیہ کی جو سعی ملک تھی، وہ اس زمانے میں، اس دنیا میں، ان کے پائے کا کوئی نہ بادشاہت تھا، نہ کوئی اور امپائر تھا، نہ کوئی اور حکومت، اسپین سے لے کر انڈیا تک ایسا عظیم سلطنت، ایک ایسی وسیع حکومت جن کی تھی بنی امیہ کی، فرانس سے لے کر، یعنی اسپین بھی نہیں، وہ تو ایک دفعہ وہ پیرس کے قریب پہنچ گئے تھے، بنو امیہ کے سردار جنگ کرتے ہوئے، وہ نہ صرف انہوں نے اسپین کو فتح کیا تھا، بلکہ وہ فرانس میں داخل ہوئے، بلکہ فرانس کے بالکل اسپین کے قریب ان کو شکست ہو گئی، یعنی پیشگی وہاں تک کی انہوں نے، وہ یورپ کو پکڑنے لگے تھے، پوری یورپ، سمجھ میں آ رہی نا؟ اور پھر اسپین پہ تو ان کو سینکڑوں صدیوں تک، سینکڑوں سال ان کی حکومت رہی، اور ہمارے جو شیعہ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کو غصہ آ جاتا ہے کہ اسپین میں اسلام کا تھا، وہ اسلام کا تھا، کفار نے لے لے، فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ وہ بہتر ہے بھائی، بہت بہتر ہے ابھی
اس سے بہتر ہے کہ ایک دوسرا سعودی عرب وہاں پہ ہوتا یورپ میں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہی بہتر کرسچن ہی بہتر. اسلام ایک اسم ہے. اسلام میں سب آ جاتا ہے. وہابی بھی ہے، عمری بھی ہے، سب شیعہ بھی ہے، سب ہے، زیدی بھی ہے، سب اس میں اسلام میں. تو ہم یہ اسلام ایک اس میں مشترک ہے. سمجھ میں آیا؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ستفترق امتی من بعدی ستفترق امتی الى 73 فرقہ كلهم في النار الا فرقہ. میرے امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوں گے اور سب فرقے جہنم چل جہنم الا ایک فرقہ. تو ہم جو دوسرے جہنمی ہیں ان کی لاس ہو جائے، ان کی شکست ہو جائے، ہمیں پرواہ کیوں؟ کوئی پرواہ ہے؟ ہاں؟ کوئی پرواہ ہے؟ آپ کو بہت غصہ ہے کہ اسپین ہاتھ سے چلا گیا، جانے کوئی نہیں، ہمارے ہاتھ سے نہیں گیا. سمجھ میں آ رہی نا؟ ایک ایسے نواسب تھے، ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور نصارہ کے ہاتھ میں آ گئے، جو ان کے ہم سے کوئی دشمنی ہی نہیں. آپ کو غصہ. اب یہ جو سیاسی مسلمان ہیں، سیاسی شیعہ، ان کو بڑا خوف ہوتا ہے میری گفتگو سے. سمجھ میں آ نہیں؟ اوکے، اور دیکھو یہ استعمار کا ایجنٹ ہے. چلیں تو اصل بات کی طرف لڑتے ہیں. تو بنی امیہ کی جو حکومت تھی وہ کوئی چھوٹی حکومت نہیں تھی، بہت وسیع حکومت. اور عسکری طاقت ان کے دنیا میں کسی سے ٹکر ہوتا ہے اس کو شکست دے دیتے. اور اور یہ داخلی طور پر، بیرونی طور پہ تو ان کا کوئی چیلنج نہیں تھا. ان کو ڈر تو نہیں تھا کہ مثلا انڈیا کا کوئی راجا آ کے ان پہ حملہ کرے گا، یا چائنا سے کوئی فاتح آئے گا ان کو پتہ کرے گا. ان کو اگر دیان تھا تو وہ صرف مسلمانوں ہی سے. اور مسلمانوں میں سب سے زیادہ خطرہ کن سے تھا؟ اہل بیت طاہرین علیہم السلام سے. اہل بیت طاہر علیہ، اور ان کو خوب پتہ تھا کہ یہ جو ہیں امام، جو ہیں امام باقر علیہ السلام ہے، ان سے پہلے امام زین العابدین سید الساجدین سلام اللہ علیہ ہیں، یہ اپنے آپ کو امام سمجھتے ہیں. اور ان کے شیعہ ان کو خلیفہ برحق سمجھتے ہیں. اور ان کو یہ پتہ بھی تھا کہ عام طور پہ جو مسلمان ہیں ان سے کافی محبت کرتے ہیں. شیعہ نہ بھی ہونا تو ان سے محبت کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، کیونکہ یہ اہل بیت علیہ السلام میں سے ہیں، کیونکہ ان کے کرامات ہیں، ان کے خاندان کے معجزات ہیں، اور ان کے پاس علم بہت، ان کے پاس تقوی، اور وہ ایک خدمت خلق خدا کرتے ہیں، خود زاہدانہ رہتے ہیں، اپنا کھانا دشمنوں کو دیتے ہیں. تو لوگ جو بھی ان کو دیکھتا عاشق ہو جاتا ہے ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کے فرمان کو دیکھ کر. تو یہ تو گورنمنٹ جو تھا ایک، کوئی بھی امپائر ہو، کوئی بھی خلافت ہو، کوئی بھی سلطنت ہو، اس کو پرکھنے بیوقوفی سے وہ اس کو رکھا نہیں جا سکتا. بیوقوفی سے، بے لیاقتی سے، بے صلاحیتی سے اس کو آپ ادامہ نہیں دے سکتے. اگر امپائر کو دہائیوں تک یا صدیوں تک برقرار رکھنا ہے تو اس کے لیے سیاست کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے رات کو آپ نہیں سو سکتے. ایک ایک بادشاہ کے طور پر آپ کو ہمیشہ سوچنا ہوتا ہے کہ کس جانب سے میرے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. جاسوس وہاں پہ رکھ دیں گے، ان کی رپورٹ دے دو کہاں سے خطرہ ہو سکتا ہے. اگر کوئی خطرہ ہے، آپ کو ہو سکتا ہے کہ یہ چیز 5 سال بعد، 10 سال بعد میرے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، تو ابھی سے اس کا خاتمہ کر دو، جان چھڑا دو ابھی سے. اور یہی طریقہ کار تھا بنی امیہ کا. سمجھ میں آ رہی نا؟ بنی امیہ. اور یہی طریقہ کار ہے آج بھی بہت سارے مسلمان ممالک وہ نظر رکھتے ہیں اپنے عوام پر، کہ جو ڈکٹیٹرشپس ہیں وہ نظر رکھتے ہیں اپنے عوام پر. یہاں پہ کون کون سے یہاں پہ موومنٹس چل رہی ہیں، ان موومنٹس میں سے ہم سے کوئی قسم کو خطرہ ہو سکتا ہے. ہم اگر وہ واقعا یہ ان کو پتہ چل جائے، وہ اس بات کی تشخیص کریں کہ فلانا جو موومنٹ ہے وہ بڑا خطرناک ہے، ابھی چھوٹا ہے لیکن یہ پھیل سکتا ہے. اگر یہ پھیل گیا 5 سال 10 سال کے بعد، ہو سکتا ہے کہ ہمارے ملک میں انقلاب لا دے، تو وہ اس کی ابھی سے صفایا کر دیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس طرح جو ہے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ایک ایسے بادشاہوں کے سائے میں رہتے تھے جو ایک طرف سے وہ نہایت ہی بے رحم تھے. کوئی ان کو فکر، وہ چھوٹے بچے کے سر بدن سے وہ یہ ایک صحابی کا نام ہے بسر ابن ارطاد. بسر ابن ارطاد صحابی تھا. اس کو معاویہ نے بھیج دیا کہ تو جا یمن کی طرف. وہ اس کو کس لیے بھیجا؟ بسر ابن معاویہ کے ایک کردار میں، اس کی تاریخ میں کتاب ہے غارات، اور یہ غارات تفصیل کتاب تاریخ طبری میں ہے، کتاب انصاب الاشراف میں ہے. غارات سے کیا مراد ہے؟ غارتیں.
غارت کرتا تھا، یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام کے دور حکومت میں غارتیں، کئی کتابیں ہیں غارات، اور کئی کتب تاریخ میں ابواب ہے معاویہ کی غارتیں. وہ کیا کرتا تھا، وہ ایک بہت اچھا لشکر بناتا تھا معاویہ، وہ چھوٹا لشکر لیکن بہت جرار، بہت ہی بہادر اور لائق لوگوں کے لشکر بناتا، چھوٹا سا، اس میں 200-300 آدمی ہوں، تاکہ جلدی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ موو ہو سکیں، حرکت کر سکیں. تو ان کا کام کیا ہوتا تھا کہ وہ ان کو حکم دیتا تھا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، اور جہاں بھی امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کا کی خلافت ہے، ان کی حکومت ہے، ان کی زیر پرچم ہے، تو وہاں پر جو بھی قبیلہ ان کو ماننے والا ہے ان میں جاؤ، رحم نہ کرو، چھوٹا بڑا سب. سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ معاویہ اس طرح غارتیں کرتا تھا. تو وہ بہت سارے، اور مزے کی بات یہ ہے تاریخ اسلام میں کہ بہت سارے ان غارتوں کے جو لشکر کے سردار ہوتے تھے وہ صحابی ہوتے تھے، صحابی ہوتے تھے. تو وہ ایک لشکر کو بھیج دیتا تھا کہ تو جا یمن کی طرف، تو جا مثلا فلان جا. اور اس زمانے میں تو یہ نہیں تھا کہ جو سرحد ہوتے ممالک کے وہاں پہ آپ کے کیا ہوں، آپ کے وہاں پہ فوج کھڑی ہو، اس طرح نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں. سرحدوں پہ فوج نہیں ہوتے تھے، بعض دفعہ ہوتے تھے، اگر ہوتا بھی تھا تو آپ فوج سے دور ہو کر کہیں سے چھوٹا سا، اگر آپ کا دستہ ہے 50 آدمی 100 آدمی کا، تو وہ آپ کو دیکھے بغیر بھی آپ حدود میں داخل ہو سکتے تھے. تو وہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے زیر نگرانی علاقے میں داخل ہوتے تھے، اور صحرا میں وہاں پہ نظر کس کو آتا ہے، تو وہ داخل ہو کر کیا کرتے تھے، وہ ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہ فلان قبیلہ وہاں پہ رہتا ہے، تو وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، وہ بیچارے قبیلے میں 30 آدمی بچے ہیں، بیوی ہیں، رات کے وقت اس پہ گر پڑتے تھے. سمجھ میں آ رہی؟ اور ان کے سر بدن سے قلم کر دو، اور ان کے جانور ذبح کر دو. وہ اٹھا کے لے کے بھی نہیں جاتے تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ہم باری ہو جائیں. سمجھ میں آتی؟ تو قتل کر، صرف کس لیے؟ صرف ان میں خوف اور دہشت پھیلانے. اور یہ دہشت گردی کا ایک ایک بہت ہی واضح طریقہ کار تاریخ اسلام میں معاویہ ہے. اس سے پہلے بھی تھا، ابو بکر بھی یہی کرتا تھا، عمر بھی، وہ بھی اگر ان کی دہشت گردی اگر آپ دیکھیں تو یہ نرالا ایک واقعہ نہیں ہے، ان کے ایک پورا ایک سیرہ ہے. آج بھی جو داعش وغیرہ کر رہے ہیں، طالبان کر رہے ہیں، یہ وہی معاویہ کی سیرت ہے، عمر کی سیرت. تو وہ سر اپنے ارتاد کو اس نے بھیجا یمن کی طرف، ان میں سے غارتوں میں. تو وہ وہاں پہ گیا، وہ تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک چچا زاد بھائی عبید اللہ، عبداللہ نہیں، عبید اللہ ابن عباس، وہ تھا یمن. تو وہ اس کا جب غارت کرنے کے لیے اس کی لشکر آ گئی، تو اس نے کیا کیا، اس کے ہاتھ پڑ گیا کس کا، عبید اللہ کا. دو بیٹے، اس کے دو ننھے بیٹے تھے، وہ دو بھی تھے، وہ بھی تھے، اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، جڑواں بیٹے تھے. تو عبید اللہ ابن عباس خود نہیں تھا وہاں پہ، اس کے ہاتھ نہیں لگا، وہ اس کو پکڑ لیا اس نے. اور اس شخص نے اس ماں کے سامنے عبید اللہ ابن عباس کے دو ننھے بچوں کو، بے معصوم، اس کے ماں کے سامنے اس نے ذبح کر دیا اس کے سامنے. لعنت اللہ. مسلمان بھی نہ ہوتا، نہ ہندو ہوتا، کافر بھی ہوتا، آپ ایک ماں کے سامنے، وہ بھی کیا معصوم بچے اس کے سامنے، کیا جرم ہے اس کا؟ کوئی جرم نہیں، کیونکہ یہ بنی ہاشم میں سے ہے، وہ یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا چچا زاد بھائی ہے، اس کو اس لیے اس کا سر اس طرح اس کے بیٹوں کو ذبح کر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بنی امیہ کا رحم نہیں تھا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. انہوں نے کربلا میں کیا کیا. اور اسی طرح بنی عباس بھی تھے، ان کا بھی کوئی رحم نہیں تھا. جب بنی عباس کی باری آئی تو انہوں نے بھی بنی امیہ سے زیادہ ظلم کیا، بہت، اپنی دشمن پہ کبھی وہ رحم نہیں کرتے. مامون جو تھا خلیفہ، ہارون کے بعد خلیفہ بنا، اس کا بھائی، اصل ولی عہد کون تھا؟ امین تھا، اس کا بھائی تھا امین. امین جو تھا شاہی خاندان سے تھا. اس کی ماں جو تھی امین اور رشید، ہارون کا بیٹا امین، اس کی ماں جو تھی ملکہ تھی. مامون کی ماں جو تھی کیا تھی؟ وہ تو ایک کنیز تھی. ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا، اور مامون نے جب امین پہ قبضہ کر لیا، اس کا سر قلم کر دیا، اس کا باڈی جو ہے اپنے سکے بھائی کا باڈی، اس کے جسم کو کئی عرصے تک اس نے سولی پہ لٹکائے رکھا، اور سب لوگوں کو انعام دیتا تھا، جو آتا تھا اس پہ لعنت کرتا. امین کے
جسم پہ لعنت کرتا ہے۔ اس کی کہانی بہت عجیب کہانی ہے اسلام کی، عجیب کہانی ہے اسلام کی، اور بہت تاریخ کہانی ہے، اور بہت ظلمانی کہانی ہے اسلام کی، سمجھ میں آ رہی ہے جو اس مسلمانوں نے کیا ہے، اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں، یعنی وہ اگر دیکھا جائے تو ظلم میں اور غارت کرنے میں اور بے گناہ انسانوں کے ان کے جسموں، ان کے مالوں، ان کے زندگی کو تاراج کرنے میں مسلمان جیسا بے رحم طبقہ اور خدا سے دور طبقہ آپ کو تاریخ بشر میں کم ہی ملے گا، سمجھ میں آ رہی نا؟ اسلام اور ہے، مسلمان اور ہے، اور یہ سب کس لیے کرتے تھے؟ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادعا کرتے ہوئے ہم خلیفہ ہیں۔ خلیفہ کس کے خلیفہ یعنی کس کے جانشین؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے عزیز، بنی امیہ اور بنی عباسی ایک بہت بڑی امپائر، عسکری لحاظ سے ان کی طاقت کی کوئی لمٹ نہیں، لاکھوں کی تعداد میں وہ فوج جمع کر سکتے ہیں کسی کام کی۔ ملک سے باہر یعنی اپنے امپائر سے باہر ان کو کوئی خطرہ نہیں، اگر امپائر اگر خطرہ ہے تو اندر سے خطرہ ہے، ان کو خود ہی پتہ ہے اس، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ بیوقوفی کے ساتھ حکومت نہیں کیا جا سکتا، بیوقوف آدمی حکومت کرے تو ساقط ہو جاتا ہے، حکومت وہی کر سکتا ہے جو ذہین ہو، جو شیطان ہو، جو اچھی طرح سوچے، رات کو نہ سوئے، وہ ہر جگہ اس کے جاسوس ہوں، دیکھے کیا ہو رہا ہے۔ تو بنی امیہ کے بھی جاسوس تھے، مختلف شہروں پہ ان کے گورنر تھے، گورنر کا کیا کام تھا کہ نظر رکھے کہ ان کے شہر میں کیا ہو رہا ہے۔ تو پورے عالم اسلام میں اگر دیکھیں اس زمانے میں، تو ان کو جو چیلنج تھا بنی امیہ کو کس کی جانب سے تھا؟ کس کی جانب سے؟ بنی امیہ کو، بنی امیہ کو امیر المؤمنین علیہ السلام کے خاندان سے، خاندان سے، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے خاندان میں مختلف کیا تھا؟ مختلف شاخیں تھے، مختلف شاخیں۔ ایک شاخت ہے زیدیوں کی، جو زیدی حضرات، تو زید نے قیام کیا، امامت کا ادعا کیا، اور اس کے بعد اس کے جانشینوں نے امامت کا ادعا کیا، سب فضول، سب صرف، اور یہ بہت شباہت ہے میرے عزیزوں، جو خمینی تھا، خمینی کے ادعا میں اور زیدیوں کے ادعا میں بہت شباہت، اور وہ یہی کہتے تھے کہ امام کو کیا ہے؟ اہل جہاد ہونا چاہیے۔ وہ زیدیوں کے امام جو تھے وہ ائمہ طاہرین علیہم السلام، امام باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام کے علم کو، تقوی کو مانتے تھے، وہ کہتے تھے ان کی بڑی علم ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ تلوار نہیں اٹھاتے ظلم کے خلاف، کیا فائدہ کا؟ تلوار نہیں اٹھاتے ظلم کے خلاف، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ایک شاخہ یہ تھا زیدیوں کا، اور یہ زیدی جو تھے یہ بہت انقلابی لوگ، ان کے امامت کے لیے ان کے پاس شرط یہی تھے کہ امام جو ہے وہ بنی فاطمہ میں سے ہونی چاہیے سلام اللہ علیہ، اولاد زہرا سلام اللہ علیہا میں سے ہونی چاہیے، چاہے امام حسن علیہ السلام کے اولاد سے، چاہے امام حسین علیہ السلام کے اولاد سے۔ اس کے بعد اس کو کیا ہونا چاہیے؟ تلوار لے کے اٹھنا چاہیے ظلم کے خلاف، اور وہ انہوں نے بہت سارے ریبیلینز، بہت سارے، اردو میں کیا کہیں ریبیلین، شورش کر دی، انہوں نے بہت دفعہ انقلاب کیا بنی امیہ کے خلاف، زید سے لے کر اور زید کے بعد، اور سب بری طرح سے وہ ان کو شکست ہو گئی، اور بنی عباس کے خلاف اسی طرح بہت سارے انہوں نے شورشی کر دی، ہر دفعہ بری طرح ان کو شکست، بری طرح، اور ان کے تعلقات ائمہ اطہار علیہ السلام سے بہت برے تھے، یعنی وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام ایک طرح سے تو ان کو تأثر ہوتا تھا، یعنی تأسف ہوتا تھا ائمہ علیہ السلام کو کہ یہ ہمارے چچا زاد بھائی ہیں، یہ ان کے ظالمین کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں اور تاراج ہو جاتے ہیں اور وہ ان کو نابود کرتے ہیں، اس لیے ان کو ترس آتا تھا۔ دوسری طرف ائمہ طاہرین علیہ السلام کو ہمیشہ کہتے تھے کہ تم ادعائے امامت کو چھوڑ دو، تم امام نہیں ہو، امامت ہماری ہے، اور تم یہ جو کام کرتے ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ایک شاخت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، یعنی بنی ہاشم کا، بنی ہاشم کا دوسرا شاخہ تھا ان کا بنی عباس کا، بنی عباس کا، بنی عباس بڑے سیاسی تھے، بہت ہی ان کے جو بزرگ تھے حضرت امام باقر علیہ السلام، حضرت امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں، یہ ان کو پتا تھا کہ لوگ بنی عباس کو نہیں مانیں، ان کو پتا تھا، اس لیے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم اہل بیت میں سے، اور لوگوں کو مختلف شہروں میں جا کر بالخصوص خراسان میں، یعنی عرب علاقے سے دور ہو، خراسان کا علاقہ کہاں تھا؟ مشہد سے لے کر نیشابور سے لے کر آگے جائیں، سب افغانستان، کابل، یہ بلخ وغیرہ، یہ سب اس میں آ جاتا تھا، مرو،
ترکمنستان، یہ پورے علاقے، یہاں پہ جا کر مسلمانوں کو وہ کیا سناتے تھے؟ فضائل امیر المؤمنین علیہ السلام سناتے، اور مصائب امام حسین علیہ السلام سناتے تھے کہ دیکھیں بنی امیہ کتنے کافر ہیں، اصل تو خلیفہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، اصل خلیفہ تو اہل بیت علیہ السلام سے ہونا چاہیے، ہم بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ تو اس طرح وہ لوگوں کو اپنی طرف اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کس نعرے کے ساتھ، کس اسکیم کے ساتھ، اس آئیڈیا کے ساتھ کہ بنی امیہ ظالم ہیں، ہم اہل بیت میں سے ہیں، اور امامت اہل بیت میں ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا ہیں، ہم اہل بیت میں سے، اور کہتے تھے کہ ہم قیام کرنا چاہتے ہیں، بنی عباس کو اکھاڑنا چاہتے ہیں، اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام میں سے ایک شخص کو ہم خلیفہ بنائیں گے، اور وہ کہتے تھے کون ہے؟ وہ رضا من آل محمد، جو شخص اہل بیت علیہ السلام میں سے سب کے نزدیک مرضی ہو، سب کے نزدیک مورد رضا ہو۔ اور انہوں نے بنی عباس نے خود چپکے سے، ان کے جو بڑے بزرگ تھے، انہوں نے کن سے بیعت کی تھی؟ بیعت کی تھی محمد ابن عبداللہ ابن الحسن سے، محمد ابن عبداللہ ابن الحسن ابن الحسن، امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بیٹے حسن ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ ہیں، ان کے بیٹے ہیں محمد، ان سے جس اس نے ادعا کیا تھا کہ میں مہدی، تو اس سے بیعت۔ لیکن بنی عباس تو بڑے شیطان تھے، جب انہوں نے وہاں سے خراسان سے لشکر لے کے آئے، بنی امیہ کو شکست دی، دمشق پہ قبضہ کر لیا، تو پھر وہ خود خلیفہ بن گئے، اور پھر انہوں نے بنی حسن علیہ السلام کو، جن لوگوں سے انہوں نے بیعت کی تھی، امامت کی، ان کو بالکل ایسا قتل عام کر دیا کہ ان کے چھوٹے بچوں پہ رحم نہیں، ان کے بزرگوں پہ زنجیر لگا کے مدینے سے لے کے گئے بغداد۔ ان کی کہانی بہت پردر۔ تو یہ 3 شاخیں تھے عزیزو، سمجھ میں آ رہی نا؟ آ، آ، بنی ہاشم میں 2 شاخ، ایک زیدی، ایک بنی عباس، اور زیدی اور بنی عباس در حقیقت ایک تھے، لیکن بنی عباس جو تھے زیدی تھے، لیکن وہ بعد میں زیدیوں سے الگ ہو گئے، اور زیدیوں کو انہوں نے خاتمہ کر دیا۔ اور ایک تیسرا شاخہ جو تھا وہ حضرت امام باقر علیہ السلام کا تھا، اور حضرت امام صادق علیہ السلام، اور بنی امیہ کو خوب پتہ تھا، بنی امیہ کو خوب پتہ تھا کہ یہ حضرت امام باقر علیہ السلام کی شخصیت کیا ہے، امام صادق علیہ السلام کی شخصیت کیا ہے، اور کس طرح مسلمان ان سے محبت کرتے ہیں۔ کس لیے محبت کرتے ہیں؟ ان کی علم کی وجہ سے، ان کی تقوی کی وجہ سے، ان کی معجزات و کرامات کی وجہ سے، اور ان کے جود و سخا کی وجہ سے، اور ان کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے۔ عام جو مسلمان ہیں، ان کے جو شیعہ ہیں، وہ تو ان کو خلیفہ مانتے ہیں، خدا کا حجت مانتے ہیں، اور یہ بھی ان کو، یہ خود کو اپنا خدا کا حجت مانتے ہیں۔ تو اس دور میں میرے عزیزوں، اس دور میں گورنمنٹ بہت حساس تھی کہ کس طرف سے ہمیں خطرہ ہے۔ ان کا اصل دیان بنی امیہ کا، اور بعد میں بنی عباس کا، کس کی طرف تھا؟ زیدیوں کی طرف، زیدیوں کی، جو شیعہ زیدی تھے، وہ نام کے بھی شیعہ تھے، یعنی وہ ابو بکر عمر کو خلیفہ برحق مانتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے زیدی جو خلیفہ ابو بکر عمر کو خلیفہ برحق مانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام پہ جو نص کیا ہے، وہ نص سے جلی نہیں ہے، نص سے جلی نہیں ہے، وہ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو خلیفہ بنایا۔ بہرحال ان کے عقائد بہت نزدیک ہیں جماعت مخالفین سے، تاکہ شیعہ سے، اور بہت سارے جو مخالفین کے کہاں ہیں، ابو حنیفہ، مالک بن انس، یہ زیدی تھے، یہ زیدی ائمہ سے انہوں نے بیعت کی تھی۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ تو گورنمنٹ کا توجہ، اصل توجہ کس طرف تھا؟ حالانکہ گورنمنٹ کو ہر طرف تھا خط سے خطرہ رہتا ہے، لیکن ان کو پتہ تھا کہ ہمیں کس طرف تھا۔ جو لوگ قیام کرنا چاہتے ہیں، خروج کرنا چاہتے ہیں، انقلاب لانا چاہتے ہیں، تلوار کے ساتھ اٹھ کرنا چاہتے ہیں، وہ امام باقر علیہ السلام نہیں، وہ امام صادق علیہ السلام نہیں، وہ کون ہے؟ وہ زیدی حضرات۔ تو وہ زیدیہ پہ، اور زیدیہ کے جو جو ان کے امام جو ہوتے تھے، خروج کرتے تھے، کبھی بصرہ سے، کبھی کوفہ سے، کبھی مدینہ سے، وہ بہت سارے ان کے انقلاب ہیں، بہت سارے، ان کی طرف ان کو نابود کرنے اور ان کو ختم کرنے کے توجہ ہوتا تھا۔ اور یہ اس سے کیا ہوتا تھا؟ اس سے امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کو سانس لینے، اور شیعوں کو سانس لینے کا موقع ملتا تھا، موقع ملتا، کیونکہ گورنمنٹ کا توجہ اور طرف ہے، ان کے جاسوسوں کا توجہ اور طرف ہے، اور وہ ان کو پتہ ہے کہ ان زیدیوں کا اختلاف بھی ہے امام باقر علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے، اسی لیے ہے کہ یہ تلوار لے کر نہیں اٹھنا چاہتے،
سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس ماحول میں گورنمنٹ کو خلافت کی جو سسٹم ہے اور مختلف شہروں میں جو گورنرز ہے خلیفے کی جانب سے، ان کو شیعوں کی جانب غیر حساس رکھنا یہ نہایت اہم تھی اس زمانے کہ وہ حساس نہ ہو جائے، اور اس کا طریقہ کار یہی تھا کہ شیعوں میں اختلاف ہو جائے، شیعوں میں اختلاف اگر شیعہ ایک ایسا قوم نظر آئے، سمجھ میں آ رہی نا، ایک ایسا قوم نظر آ جائیں کہ وہ بالکل ہر طرف سے ان میں کوئی اختلاف نہیں، وحدت بہت، ہر دفعہ جاتے ہیں مدینہ امام صادق علیہ السلام کے پاس فرمان لے کے آتے ہیں، امام باقر علیہ السلام کے پاس مدینہ جاتے ہیں فرمان لے کے آتے ہیں، اچھی طرح سے ان کے اتباع کرتے ہیں، ان کے بڑے بڑے کیا ہیں، دلدادہ ہیں، رویدہ ہیں، ہومس لے کے جاتے ہیں ان کی طرف، بڑی عقیدت ہوتی ہے ان کو، تو پھر وہ گورنمنٹ کو بہت اس پہ حساسیت ہو جاتی، اس لیے حساسیت ہو جاتی کہ یہ لوگ کتنے آرگنائز، یہ بالکل ایک ایسا گروہ ہے، ایسا طبقہ ہے کہ بھی ہمارے خلاف کر سکتے ہیں، اس لیے ان کا خاتمہ کر دو، ان کی امام کا خاتمہ کر دو، ان کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں علماء ہیں ان کا خاتمہ کر دو، ختم کر دو، تو اس لیے شیعوں میں اختلاف کرنا، کسی کو ایک طریقے سے کچھ بتانا، کسی کو کچھ بتانا، یہ بقا کے لیے، سروائیول کے لیے، قتل عام نہ ہونے کے لیے۔ آپ کو قتل عام کا پتہ ہے کیا قتل عام کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ کے سب قبیلے، آپ کے سب جتنے شیعہ سب ملک، سب شہروں میں قتل ہو جائے، اس سے بچانے کے لیے یہ ضروری ایک اسٹریٹجی تھا، سمجھ میں آ رہی؟ یہ ایک وجہ۔ دوسری وجہ، بعض ہوتے تھے شیعہ حضرات جو اپنے شہروں میں بالکل وہ تقیے میں رہتے، کسی کو پتہ نہیں یہ شیعہ ہے، سمجھ میں آ رہی نا، کسی کو پتہ نہیں یہ شیعہ ہے، یا اگر پتہ ہے تو اس کے اہل خانہ کو پتہ ہے، باہر اس کو، اب بھی بہت سارے شیعہ ہیں پاکستان میں جو لوگ شیعہ بنتے ہیں، وہ ہر ایک کو نہیں بتاتا کہ میں شیعہ ہوں، اس زمانے میں تو بہت ہوتا تھا، مثلا ایک قبیلے میں رہتے ہیں، سب قبیلے کھٹر ناصبی، وہ ایک دو آدمی شیعہ بن چکے ہیں، وہ سب کو تو نہیں بتا سکتے کہ وہ شیعہ، تو ان کی جان کی حفاظت کے لیے ان کو ایسے احکام بتاؤ، شخص کو ایسے احکام بتاؤ جو موافق ہو مخالفین کے مذہب، وضو لے لو اس طرح ان کے طریقے سے، مولا میں کیسے نماز پڑھوں، اس طرح ہاتھ باندھ کے تم نماز پڑھو، اس طرح بتاؤ جو ان کی جان بچانے کے لیے، یا تو یہ کہ وہ قتل ہو جائیں، ان کے چھوٹے بچے بھی ذبح ہو جائیں، یا ان کو وہ تقیہ کر لیں، تو تقیہ تو واجب ہے، تقیہ تو دین ہے، تو ان کو اس طرح سے سمجھ میں آئے، تو اس لیے اختلاف حدیث میں پیدا ہو گیا، اور یہ ایک اسٹریٹجی تھا امام ائمہ طاہرین علیہ السلام سے جانب سے، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اس کی توضیح دی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ بعد میں تمہیں اگر مختلف احادیث نظر آ جائے تم اس میں کیا کرو، یہ تم میری بحث کو تم اچھی طرح سے سن لو تو یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو امام علیہ السلام نے زرارہ کو بتایا، یا زرارہ ان هذا خیر لنا وابقى لكم، یہ زرارہ، یہ جو میں نے جواب دیے 3 آدمیوں کو مختلف جواب، یہ ہمارے لیے بہتر ہے، اور ہماری بقا کے لیے، ہمارے سروائیول کے لیے بہتر ہے، اور اسی طرح وَلَكُمْ، اور آپ کے لیے یہ بہتر ہے، شیعوں کے لیے، اور آپ کے سروائیول کے لیے، سروائیول سمجھتے ہیں نا، بقا، آپ قتل نہ ہو جائے، اس کے لیے اہم ہے، کیونکہ آپ ابھی جو ہے نا یورپ میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یورپ میں تقیہ نہیں ہے، امریکہ میں تقیہ نہیں ہے، تو جان کو کیسے بچایا جائے اس کی فکر ہی نہیں، آپ ایک ایسے معاشرے کی فکر کریں کہ لوگ ذبح ہوتے تھے، لوگ زندہ دفن ہو جاتے تھے، اس لیے کہ وہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو لعنت نہیں کرتے تھے، تو انہیں ایسے زمانے کی بات کریں، تو ان کو ان کی جان بچانے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ایسا اسٹریٹجی لیا جائے کہ جس میں 2 باتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ شیعہ قوم جو ہے یہ ایک متحد، بہت آرگنائز، بہت یونیفائڈ، بہت ڈسپلن قوم نظر نہ آئیں، کیونکہ اگر یہ اس طرح نظر آ جائے تو پھر ان کے لیے خطرہ ہے، گورنمنٹ پہ رحم نہیں کرے گا، سمجھ میں آ رہی؟ اور بھی کوئی چھوٹی موٹی گورنمنٹ نہیں ہے، ایسی گورنمنٹ جس کی رحم نہیں ہے اور جس کی عسکری طاقت دنیا میں اس کی کوئی چیلنجر نہیں، کوئی محدودیت نہیں، ایک بات۔ دوسری بات، ایسے شیعہ حضرات جو بالکل خفیہ طور پہ رہتے ہیں مختلف مقامات پر، ان کو ایسے احکام بتاؤ جو تقیہ کے موافق ہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا، وَلَوْ اجْتَمَعْتُمْ عَلَىٰ أَمْرٍ وَاحِدٍ لَصَدَّقَكُمُ النَّاسُ عَلَيْنَا، اگر آپ لوگ امر واحد پہ مجتمع ہو جاؤ، اگر آپ شیعہ حضرات سب
آپ ایسے یونیفائڈ ڈسپلن لوگ ہو کہ بالکل سب شیعہ ایسا منظم تنظیم کے طور پہ نظر آ رہے ہیں، تو سب کہیں گے کہ یہ شیعہ ہے، یہ شیعہ ہے، اشارہ کریں گے یہ شیعہ ہے۔ گورنمنٹ کو حساسیت ہو جائے گی کہ یہ شیعہ ہے، یہ شخص مدینہ میں رہتا ہے، ادعا کرتا ہے کہ میں خلیفہ رسول ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو خلیفہ اموی ہے یا خلیفہ بنی عباس کا ہے وہ باطل خلیفہ ہے، اور اس کے شیعہ ہر شہر میں بہت شیعہ ہیں، بہت گرویدہ ہیں، بہت یونیفائڈ لوگ ہیں، بہت ہدیہ لے کے آتے ہیں، خبز لے کے آتے ہیں، یہاں سے احکام لے کے جاتے ہیں، وہ کب بھی پتہ نہیں کو کب انقلاب کرے گا، تو پھر وہ ان کی وہ ٹوٹ پڑیں گے، وہ آپ پہ وہ آپ کو نابود کریں گے۔ وَلَكَانَ أَقَلَّ لِبَقَائِنَا وَبَقَائِكُمْ، وَكَانَ أَقَلَّ لِبَقَائِنَا وَبَقَائِكُمْ، اور اگر آپ لوگ اس طرح یونیفائڈ ڈسپلن لوگ نظر آ جاؤ مخالفین کو یا گورنمنٹ کو، تو یہ آپ کی بقا اس میں نہیں، آپ کی سروائیول خطرے میں ہو سکتا ہے، بلکہ خطرے میں پڑ جائے گا، آپ کی بقا کم ہو جائے گی، سمجھ میں آ رہی؟ پھر زرارہ کہتا ہے کہ میں نے یہی امام صادق علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کیا، یہی بات میں نے عرض کیا کہ مولا، ایک دن میں نے امام علیہ السلام، لو شیعتکم لو حملتموهم على الاسنة او على النار لمضوا وهم يخرجون من عندكم مختلفین، میرے آقا آپ کے شیعہ آپ کو کتنے چاہتے ہیں، آپ کے شیعہ دیکھو عزیزو کتنے چاہتے ہیں، آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں آپ کے جو شیعہ ہیں، لو حملتموهم على الاسنة او على النار لمضوا، اگر تم اپنے شیعوں کو کہہ دو کہ تم نیزوں پر چڑھائی کر دو، سامنے سے نیزہ ہیں، نیزے سینے میں گھس رہے ہیں، نیزے گلے میں گھس رہے ہیں، نیزے صورت میں گھس رہے ہیں، تم ان سے کہہ دو چڑھائی کر دو، وہ کر دیں گے آپ کی شیعہ، اتنے دل دادا ہیں، اتنے مخلص ہیں، ان سے کہہ دو حکم دے کہ آتش پہ، آگ پہ، آگ کے شعلوں پہ تم چل پڑو، وہ چل پڑیں گے، لیکن یہی شیعہ اتنے دل دادا ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے ہاں سے نکلتے ہیں تو اختلاف ہوتی ہے، یہاں سے آ کر ان کو اختلاف ملتا ہے آپ کے بارگاہ سے، تو زرارہ میں نے عرض کیا کہ آپ ان کو اس طرح بتاتے ہیں کہ ان سے آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، امام علیہ السلام نے یہی جواب مجھے دیا، امام زرارہ کہتا ہے وہی جواب جو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا تھا، وہی جواب زرارہ نے کہتا ہے کہ مجھے امام صادق علیہ السلام نے دیا، کہ وہی بات، یہاں پہ بعض شیعہ تقیہ میں رہتے ہیں، ان کی جان بچا، اور باقی جو شیعہ ہیں اگر وہ متحد، اگر وہ یونیفائڈ ہو، ڈسپلن ہو، تو گورنمنٹ ان کا خاتمہ کر، یہ اگر ان میں اختلاف ہو تو یہ ان کی منفعت میں ہے، ان کی مصلحت۔ اچھا، تو پتہ چلا کہ اختلاف الحدیث حق، اور یہ اختلاف الحدیث ایک اسٹریٹجی تھا ائمہ طاہرین علیہ السلام کے جانب سے، اپنی جان بچانے کے لیے اور شیعوں کو بچانے کے لیے، اور شیعوں کی جان بچانے کے لیے، اور تشیع مذہب حق کو بچانے کے لیے۔ اب اختلاف الحدیث کی صورت میں کیا کرنی چاہیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہم کل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور کل آپ کے خدمت میں اس کے متعلق بات کریں گے، اگلے یعنی تقریر میں جو پرسوں ہوں اس میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ابھی جو ہے میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ فون کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے فون کا میں جواب دوں، فون کرنے کا یہ طریقہ کار ہے میرے عزیزوں، کہ اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب میں ایک لنک ہے، اور فون نمبرز بھی وہاں پہ لکھے ہیں ڈسکرپشن کے نیچے۔ فیس بک اگر دیکھ رہے ہیں، فیس بک میں بھی میرے ویڈیو کے ڈسکرپشن کے نیچے وہاں پہ لنک ہے، اور فون نمبرز ہے، چاہے آپ فون نمبر سے فون کریں، فون نمبر سے فون کریں، فون نمبر ملا دے فون کریں، یا اگر مفت فون کرنا چاہتے ہیں تو لنک ہے، اس لنک پہ کلک کریں، لنک پہ جب کلک کریں گے تو کچھ کھانے آئیں گے، اس کا صحیح جواب دینا ہوگا تاکہ ہمیں اسپیم کالز نہ ملے، فضول کال نہ ملے، تو اس کے بعد آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں، ہم آپ کو موقع دیتے ہیں، ہم آپ کے کامنٹس نہیں پڑھیں گے اور کامنٹس کا جواب نہیں دیں گے، کوئی آپ کی تنقید ہے ہماری گفتگو پر تو اس کو آپ یہاں پہ طرح کر دیں، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، تو ہم کچھ لمحے انتظار کریں گے، اگر فون آتا ہے تو جواب دیں گے، فون نہیں آتا یہ تو الگ بات۔
جناب السلام علیکم، فرمائیے وعلیکم السلام جی، کہاں سے میرا فون کر آپ رہے ہیں سے یہ بھائی؟ سوال ہے ایسے کہ کہاں سے فون کر رہے ہندوستان سے، ہیں؟ ہندوستان، کس شہر سے؟ انڈیا 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 کس سٹی سے؟ انڈیا شہر کا کیا نام ہے بھائی؟ ملک کا نام تو آپ نے بتا دیا۔ لکھنؤ۔ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مومنوں کا شہر۔ فرمائیے جناب، کیسے ہیں آپ؟ بڑھیا ہیں، آپ بتائیے کیسے ہیں؟ مولا کا کرم ہے، مولا کا احسان ہے، مجھے آپ فرمائیے۔ سے مجھے مجھے جی مجھے کچھ آپ سے گلے شکوے کرنے ہیں کہ جی فرمائیے۔ لکھنؤ میں شیعہ ہونے کافی شیعہ ہونے کے باوجود بھی یہاں کوئی شیعوں کی کتاب ہی نہیں پڑھتا، اور یہاں تک کہ یہاں تو شیعوں کتابوں کے نام تک نہیں پتا کہ ان کی کتابیں کون سی ہیں۔ جی شیعہ بہت ہیں یہ لکھنؤ میں۔ بہت فکر والی بات ہے، جی اور یہاں کے علماء کچھ بتاتے بھی، کیونکہ کافی سنی میں دیکھیں جو شیعہ ہونا چاہتے ہیں، لیکن یہاں کے علماء جو ہے وہ چاہتے ہی نہیں کہ ان کو ہم شیعہ کریں۔ کون ہے آپ کے علماء وہاں پہ جو نئے عالم ہیں؟ کون ہے وہ؟ ایک تو جوادی صاحب تھے پرانا۔ سید جواد نقوی، وہ آیت اللہ خامنہ کے ایڈوکیٹ ہیں یہاں پر۔ اچھا، اور کون ہے وہاں پہ؟ وہ ایک تھے وہاں پہ جو خامنئی کو گالی دیتے تھے، وہ بھی ہیں یا دنیا سے گئے ہم؟ ہاں 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 ہاں، وہ ہیں لیکن ان کی کوئی سنتا نہیں، وہ ہاں بیچارے، کافی ہاں۔ مذاق وہ بھی کرتے ہیں، حدیث کے کوئی حوالے نہیں۔ ابقاتی صاحب ان کا نام تھا، ابقاتی، درست ہے؟ تو اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ میں کیا عرض کر سکتا ہوں میرے بھائی، لوگ کتاب نہیں پڑھتے، علماء کچھ بتاتے نہیں لوگوں لوگ کو۔ آپ خود سوچئے، فکر کیجئے، میرے وہی جب بات جو آپ کی فکر میں آتی ہے میری فکر میں بھی آئے گی، سمجھ میں آ رہی نا؟ السلام علیکم جی۔ جی جناب، ان کا کال ڈراپ ہو گیا میرے خیال میں۔ جی، لوگ کیا کریں؟ لوگ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ دعا کریں کہ مولا علیہ السلام تشریف لائیں، وہ دنیا کو عادل سے بھر دیں گے، نور علم سے بھر دیں گے۔ وَإِلَّا طریقہ کار یہی ہے کہ علماء اپنے کردار بجا لائیں صحیح طریقے سے، اور لوگوں کو اچھی باتیں سنائیں، صحیح بات سنائیں، کہ اہل بیت علیہ السلام کا کلام سنائیں، اور عوام جو ہیں وہ بھی دینی کتابیں پڑھیں، مطالعہ کریں۔ میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میرے عزیزوں۔ جب کال آتا ہے میرے عزیزوں تو آپ کو ہولڈ پہ رکھتے ہیں ہم لوگ، تو ہولڈ پہ آپ انتظار کیجیے۔ ہولڈ پہ رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کاٹیں، اس پہ آپ انتظار کر سکتے ہیں، جب آپ کی باری آتی ہے تو ہم اس کا جواب دیں گے آپ۔ السلام علیکم۔ جی جناب، علیکم جناب السلام۔ آغا جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ مولا کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے، آپ فرمائیے۔ آغا علی کہاں سے؟ مبشر بول رہا ہوں، آپ سے 2 سوالات کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ موضوع سے تھوڑے سے ہٹ کر ہیں، کیا اجازت ہے؟ مبشر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں آپ؟ آپ سنائیں کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ ماشاء مولا اللہ۔ کا کرم، فرمائیے کیا کیا حکم ہے؟ میں نے کہا آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو، موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کر سوال ہے، اجازت ہے سر؟ فرمائیے جناب۔ آغا پہلا تو یہ پوچھنا ہے کہ جو کتاب سلیم بن کیسے ہلالی ہے، جی جی اس کی وثاقت جو سی ہے، اس پر ہمارے پاس کیا دلائل موجود ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کتاب کا جو اصل نسخہ ہے وہ تو مفقود ہو چکا ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جو اول اور اصل مصدر ہے اسقاط جناب حضرت محسن علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور جتنی بھی احادیث جب ہم ڈھونڈتے ہیں تو اس کا جا کے وہ اس کا اوریجن یہی بنتا ہے۔ اور مطلب میں جو آگ در خانہ بطول اور اسقاط حضرت محسن علیہ السلام کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، بی بی پہ ضربت لگانے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور دوسری بات اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے آغا جان، کہ اگر یہ واقعی میں مطلب دوسرے نے ثانی نے اگر جون سا ہے یہ مطلب بی بی کو شہید کیا ہے، تو کیا امام کے لیے یہ واجب نہیں ہے کہ وہ قصاص لیں؟
کیونکہ قرآن تو کہہ رہا ہے قصاص میں ہی ہم نے زندگی رکھی ہے. اگر آپ برا نہ منائیں تو اس کا اگر آپ چاہیں تو اس کا جواب امام دے سے دیں، مراد ورنہ کون جب ہے؟ مرضی آپ امام تو 12 امام ہے، امام سے مراد کون ہے آپ؟ مولا علی کیونکہ وہی سامنے تھے نا، امیر المؤمنین علیہ السلام. تو دیکھیں میرے عزیز، امیر المومنین. میرے عزیز جی، جہاں تک سلیم کی کتاب کا ہے تو یہ نہایت ہی معتبر کتاب ہے. اور جہاں تک آپ کی بات ہے کہ اس کتاب شہادت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے سب جو روایات ہیں اسی کی طرف پلٹتی ہیں، یہ درست نہیں ہے. سب روایات کتاب سلیم سے نہیں ہے، اور بھی دلائل ہیں ہمارے پاس ان کی شہادت. تو یہ دو جواب. اب اس کی تفصیل کیا ہے کہ کتاب سلیم کی یہ وثاقت کی کیا تفصیل ہے، اس کے دلائل اس کتاب کے محقق نے جو عربی زبان میں جو کتاب چھپی ہے قم میں 3 مجلدات پر، اس کی پہلی جلد اسی کتاب کی تحقیق ہے، اور اس نے نہایت محنت کی ہے. اور وہ بہت ہی مولائی آدمی ہے، قم کا رہنے والا انصاری صاحب جو ہیں، انہوں نے نہایت محنت کے ساتھ اور اچھی طرح اس کتاب کی وثاقت کو ثابت کیا ہے. اور اس کتاب کے نسخوں کے متعلق اس نے بہت ہی عمدہ تحقیق کیا ہے. تو آپ کو میں نہیں جانتا کہ اس نسخے کی جو عربی میں زبان میں چھپی ہے اس کا ترجمہ اردو میں ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا. اگر ہو چکا ہے تو آپ اس کی مطالعہ کریں. اس انصاری صاحب نے کی جو ہے وہ اس کے 500-600 صفحوں پر مشتمل تحقیق ہے، نہایت ہی لاجواب تحقیق ہے اس موضوع پر. آپ بات کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے قصاص کیوں نہیں کیا. میرے عزیز، اس کے کئی وجوہات ہیں. سب سے اہم جو وجہ ہے یہ ہے کہ حدیث ہے کتاب شریف اصول کافی میں، اور بہت پردرد کی حدیث ہے. اس باب الاشارت والنص علی امیر المؤمنین علیہ السلام، اس میں جو حدیث ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سے پہلے خداوند متعال نے حکم دیا جبرائیل کو، میکائیل کو اور ملائکہ مقربین کو کہ تم جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور امیر المؤمنین علیہ السلام سے عہد لے لو. تو وہ ملائکہ آ گئے امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا امیر المؤمنین علیہ السلام کو، آ جاؤ، اور فرمایا کہ یہ جبرائیل یہاں بیٹھا ہے، میکائیل یہاں بیٹھا ہے، ملائکہ مقربین یہاں بیٹھے ہیں. یہ خداوند متعال اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ سے عہد لینے آئے ہیں، آپ سے ایک وعدہ لینے آئے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ مبشر صاحب، مبشر صاحب بات آپ نہیں سن رہے. ایک وعدہ لینے آئے. جی آقا جان سن رہا ہوں بالکل سن رہا ہوں. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں آواز آ رہی ہے. آپ سو نہ جائیں بھائی، میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اچھا، تو آپ کو سنے بغیر نہیں سو سکتے سر، ایسی بات. اچھا، انہوں نے کہا کہ یہ آپ سے ایک وعدہ لینا آئے ہیں. تو رسول امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے سر آنکھوں پر جو خدا کا حکم ہے میں وعدہ کرتا ہوں. تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ ان سے وعدہ لے لیں، ان کو خبر دیں کہ آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کا حق ضائع ہو جائے گا، ان کے حق پہ ظالمین غصب کر دیں گے. تو ان سے آپ وعدہ لے لیں کہ یہ صبر کریں، ان کو لڑنے کی اجازت نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے سنا یا امیر المؤمنین، اللہ کا حکم ہے کہ آپ وعدہ کریں. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بالکل راضی ہوں، جو خدا کا حکم ہے، خدا مجھ سے وعدہ لینا چاہتا ہے کہ میں صبر کروں اور میرا حق ضائع ہو جائے تو میں تلوار نہ اٹھاؤں، تو میں یہی کروں گا، میں صبر کروں گا. اور اس کے بعد جبرائیل نے کہا کہ دوسرے واقعات، وہی واقعات جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ حملہ کریں گے آپ کے گھر کی طرف، اور یہ سب کچھ ہو جائے گا. تو یہ سن کر مولا امیر المؤمنین علیہ السلام گر پڑے، چہرہ زمین پہ لگا، صورت مبارک ان کی زمین پہ لگ گئی. کہا کہ یہ بڑا امتحان ہے میرے والد، یا رسول اللہ یہ کیسا امتحان ہے کہ آپ نے بتایا، یہ کیسا امتحان ہے کہ مجھ سے لیا جائے گا. آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی کو شہید کیا جائے گا اور مجھے صبر کرنے کا حکم. تو جبرائیل نے اس وقت کہا کہ یا رسول اللہ کوئی گنجائش نہیں ہے، ان سے وعدہ لے لیں کہ یہ صبر کریں، اس معاملے میں کوئی گنجائش نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے بھائی، یہاں پہ جبرائیل کہہ رہا ہے، میکائیل کہہ رہا ہے، ملائکہ مقربین یہ سب شاہد بن کے آئے ہیں، آپ سے وعدہ لینا چاہتے ہیں کہ آپ وعدہ کریں کہ پھر بھی آپ صبر کریں گے. تو امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے، مجھ سے چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے، میں تسلیم ہوں، میں بھی صبر کروں. تو یہ امیر المومنین علیہ السلام
کو صبر کا حکم تھا. پھر جب یہ لوگ آئے اور انہوں نے حملہ کیا تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ثانی کے کمربند سے پکڑا, اس کو اٹھا کے اس کو مار دیا زمین پر اور اس کے سینے پہ بیٹھا. یہ کتاب سلیم میں ہے. اور اس کو مارنے لگے, قتل کرنے لگے. پھر فرمایا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ ابن سحاق سنو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وعدہ ہے میرا کہ اس وعدے کی وجہ سے میں تجھے میں جہنم نہیں ابھی ایصال کر سکتا, لیکن ایک دن آئے گا سیعلمون من اقل عددا من اضعف ناصرا واقل عددا. یہ قرآن کی آیت ہے. ایک دن آئے گا کہ تمہیں پتہ چلے گا کہ کس کے انصار کم ہے اور کس کی لشکر کم ہے. ایک دن آئے گا. تو اس کو پھر وہ ثانی چلانے لگا مجھے مار دے گا, یہ مجھے مار رہا ہے. تو اس کے لوگوں نے آ کے اس کو بچایا, پھر اس چلا گیا, پھر دوسرے لشکر لے کے آیا. تو اس کی تفسیر جو ہے کتاب تفسیر علی ابن ابراہیم قمی میں ہے کہ جب مولا حضرت امام عصر علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اس میں رجعت ہے. رجعت میں دابت الارض آپ کو پتہ ہے دابت الارض کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام تشریف لائیں گے, اور امیر المؤمنین علیہ السلام بالکل ساتھ ہوں گے اپنے بیٹے, اپنے فرزند امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ. امام زمانہ علیہ السلام, ہاں جی. اور انتقام اس وقت ہوگا, انتقام اور قصاص اس وقت ہوگا انشاءاللہ. جی جناب. اچھا آقا, ابھی آپ نے دعوت الارض کا ذکر کیا ہے تو پچھلے دنوں میں اس میں بھی پڑھ رہا تھا تو مولا کی اس میں حدیثیں ہیں کہ دعوت الارض ہوگا جو نکاح کرے گا. اس سے کیا مراد ہے آقا جان؟ یعنی انسان ہے جو زمین دابت الارض. دابہ کا مراد ہے عربی زبان میں جو جاندار ہے, جاندار. اب جاندار جو نہیں چھوپایا نہیں, جو حرکت کرنے والی چیز ہے, چوپایا کا مطلب ہے یعنی جس کے چار پیر ہوں. بات سنیے جی. تو دابت الارض ہے ہلنے والا, متحرک, جو شخص حرکت کرتا ہے, چیز حرکت کرتی ہے زمین پر, تو اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے. اس میں انسان بھی آ جاتا ہے, اس میں گھوڑا بھی آ جاتا ہے, اس میں سب آ جاتے ہیں. تو دابت الارض, یہ دابت الارض ہے جو کھانا کھاتا ہے. قرآن فرماتا ہے تکلمہم, دابت الارض ہے جو بولتا ہے, یعنی انسان ہے. اگر آپ نے کہیں پڑھا ہے کہ وہ نکاح کرتا ہے, یعنی وہ بشر ہے, انسان ہے. یعنی دابت الارض جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین سے دابہ نے خارج کر دے گا. فرائض السبتین میں پڑھا آگا. جی وہ جی فرائض السبتین میں پڑھا میں نے, فرائض السبتین میں. جی سمجھ میں آیا. اور کوئی حکم میرے بھائی؟ اور نہیں, بس آپ کے ساتھ سوال تو بہت ہے, آپ سے دل کرتا ہے بات کرتے رہیں, آپ سے سیکھتے رہیں, آپ سے بس. اصل میں آقا جان کچھ میں اس پہ تحقیق کر رہا ہوں نا کچھ عرصے سے. جی یہ اس پہ میں تحقیق کر رہا ہوں. دراصل کچھ احادیث مجھے ملی ہیں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی کو شہید قرار دیا ہے, اور درائتاً اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بالکل یہ ملتا ہے کہ تمام ان کے تسنن کی کتابوں میں ملتا ہے اغیار کے کہ عمر جو ہے وہ گیا بھی تھا, مطلب ثانی, اور اس نے جا کے لکڑیاں بھی رکھی تھی اور اندر بھی وہ اس نے داخل ہونے کی دھمکی بھی دی تھی. یہ بالکل سب ملتا ہے. جی اب میں صرف یہ چاہ رہا تھا کہ جی اس کے متعلق ہمارے کئی تقاریر ہیں. جی فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں, فرمائیے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کتاب سلیم بن قیس ہلالی ہے جس میں انہوں نے وثاقت ثابت کی ہے نا امام زین العابدین علیہ السلام سے اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے. وہ جو دونوں روایتیں انہوں نے نقل کی ہیں کہ مولا نے جو سا اس کی وثاقت کو قرار دیا, مولا نے یہ کہا ہے, مولا چوتھی حجت نے, چوتھے سرکار نے, کہ جو ہمارا جو شیعہ ہے اس کے گھر میں یہ کتاب لازمی ہونی چاہیے, اور اس کی وثاقت مولا نے جو ثبت کی ہے. لیکن وہ اس پہ کوئی انہوں نے کوئی سند یا مسند روایت نہیں دی ہے. بس سند اسی کتاب میں ہے. نہیں, سند وہی ہے جو اس کتاب کی سند ہے, وہی سند اس روایت کی بھی ہے. بہرحال آپ اس مقدمے کی آپ طرف اگر رجوع کریں تو اس میں کئی سو صفحات ہیں اس کتاب کے متعلق. بہت اچھی تحقیق ہے. یا علی مدد میرے بھائی, خدا حافظ. فی الحال عزت سلامت رہے میرے بھائی, بہت مہربانی. جی السلام علیکم, فرمائیے جناب.
وعلیکم السلام. السلام علیکم. کہاں سے فون کر رہے ہیں بھائی؟ سر میرا ایک سوال تھا. کہاں پاکستان سے؟ سر. پاکستان کس شہر سے؟ پاکستان فیصل آباد سے. فیصل آباد. سلامت رہیں میرے بھائی، فرمائیے. سر میرا نام شاہزیب ہے. سر میرا سوال موضوع سے ہٹ کے تھا، اجازت ہے میں کر لوں؟ جی جی فرمائیے. سر مجھے حدیث قصاء کے بارے میں پوچھنا ہے، جو پاک سیدہ بی بی زینب سے مروی ہے، وہ کس کتاب میں مل سکتی ہے؟ مجھے اس کا کوئی ذکر نہیں، علم نہیں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے حدیث قصاء نقل کی ہو، میرے ذہن میں نہیں ہے. جی میں نے نہیں دیکھا، کہیں نہیں دیکھا میں نے. حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ سے مروی ہے، مشہور ہے وہ تو. کئی حدیث قصاء کی تو بہت کئی ایک ہے. حدیث قصاء ایک مشہور ہے جو آپ مجالس میں پڑھتے ہیں، وہ جابر بن عبداللہ سے ہے. اور اس کے علاوہ حدیث قصاء جو ہے بہت زیادہ ہے. عائشہ سے ہے، ام سلمہ سے ہے، انس بن مالک سے ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام سے ہے، بہت سارے صحابیوں میں سے ہے، بہت سارے. اور صحیح حدیث اور مخالفین کے کتب میں بھی بہت زیادہ. تو اس کی سند بہت زیادہ ہے، لیکن جو آپ مجلس میں پڑھتے ہیں وہ جابر سے. جی اور حکم. جی بس یہی بات. راہب کے بیٹوں کے نام. راہب کون ہے؟ راہب جس کو مولا حسین بادشاہ نے بیٹے عطا کیے تھے. مجھے نہیں معلوم اس کے بیٹوں کا. اور حکم. چلو ٹھیک ہے سر، بس یہی سوال تھا. یا علی مدد. بہت مہربانی میرے عزیز، خدا آپ کو سلامت رکھے. یا علی مدد. یا علی مدد. بہت شکریہ. میں آپ سب کو دعا گو ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کو دعا کرتا ہوں، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف. اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. یا علی مدد. خدا حافظ. خدا آپ سب کو سلامت رکھے.